فاجان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، شفيع المذنبين رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وآله وصحبه وبارك وسلم. بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. اللہ حکیم ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں، یعنی جمال حسن مدنی دیکھ رہے ہیں. اور جس وقت پڑھو درود صلی علی نام محمد، سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. بابا سے بلند پڑھے، کوئی خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا، باریک کرو اس کو، باریک کرو. وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ان کے ذکر کی یہ محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. اور کوئی کہہ گیا آ کر کے میرے کانوں میں، ادب سے بیٹھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں. نظر سے دیکھ وہ سرکار آئے بیٹھے ہیں. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا لاتعداد احسان و کرم، خالق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے پیارے ولی کامل، قدوۃ الواعظین، عمدۃ الواصلین، زبدۃ العارفین، پیر پیرا میر میرا،
محمد حسن خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی سالانہ عرس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھ اور آپ ہم سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پچھلے سال بھی میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا تھا، ابھی بھی خلاق عالم کی بارگاہ سے کرم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کے پیارے ولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کروں اور آپ جیسے خوش نصیب غریب نواز کا ذکر خیر سنیں۔ صرف ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر اللہ کے ولیوں کا فیض ہے جو کہ چل رہا ہے، اور اولیاء کرام کی بدولت ہی اللہ رب العالمین کی جو زمین ہے یہ سلامت ہے۔ ہر ولی کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہے۔ انہی ولیوں کے اندر ایک ولی ہے، نام ہے حضرت خواجہ غریب نواز۔ آوازیں اونچی کریں، زور سے بولیں، اونچی آواز۔ اب توجہ سے میرے اور آپ کے مرشد خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سماعت کیجیے، اور اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اپنی موجودگی کا اظہار بھی فرمائیے، بابا سے بلند سبحان اللہ بھی سنائیے ذرا، اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا کھایا ہے تو آج ان کے نام پر حلال بھی کرنا ہے تاکہ کھایا ہوا حلال ہو جائے اور اللہ کے پیاروں کا صدقہ اللہ میں اور نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ولیوں کے اندر ایک ولی کامل ہے، نام ہے خواجہ غریب نواز۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں امام حسین کا دامن ہے۔ دونوں ہستیوں کا دامن اس ہستی کے پاس موجود ہے، تو جب ایک شخصیت پر دو کا دامن موجود ہو تو پھر وہ صرف غریب نہیں ہوتا ہے، وہ غریب نواز ہوتا ہے۔ وہ غریب نواز ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں امام حسن کا دامن بھی ہو اور امام حسین کا دامن بھی ہو، اور یہ وہ خواجہ غریب نواز ہے جو اصلی نسلی کھرا پیور سید ہے، اصلی نسلی سید، حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہے، مولا کائنات کی اولاد ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں تقوی کا نور ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج عطا فرماتا ہے، کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خوف خدا ہو، خشیت الہی ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مقام ولایت نصیب فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہو وہ بندہ کبھی بھی ولی ہو سکتا نہیں ہے، کہ جب تک اپنے رب کا ڈر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر فائز نہیں فرما سکتا ہے۔ تو لہٰذا ولی بننے کے لیے سب سے پہلے چیز اللہ کا ڈر ہے جو دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ اور بولو تو صحیح نوچیے بات سے، سبحان اللہ، اللہ کا ڈر ہے جو دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ولی بننے کے لیے یہ ہے کہ بندے کو علم رسول بھی حاصل ہونا چاہیے، دین کا علم بھی آنا چاہیے۔ جب تک بندے کے اندر رسول اللہ کے دین کا علم نہ ہو تو مجھے بتاؤ بغیر علم کے کوئی ولی نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک بندے میں علم نہیں ہے تو وہ اپنی رہنمائی نہیں کر سکتا تو آنے والے مریدوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا دین کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جس شخص کے اندر علم دین ہو، رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کی حدیث کا نور موجود ہو، اور پھر اللہ کا ڈر بھی ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو، ہر جسم کے ہر حصے کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہو، تو یہ تمام چیزیں کرنا بندے تیرا کام ہے، اور ولیوں کی صف میں کھڑا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ تو لہٰذا اس غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی محفل میں
آ کر یہ تحیہ کرو کہ انشاءاللہ ہر قدم پر مجمع میں ہو تب بھی، اکیلے ہو تب بھی، تنہائی میں ہو تب بھی، کسی بھی حال میں ہو، ہر حال میں اپنے رب کا ڈر اپنے سینے میں بٹھاتے رہیں گے۔ اللہ سے ڈریں گے نا، اور بندہ جس کا کھاتا ہے تو اس سے ڈرنا اس کا حق بنتا ہے، جس کا کھاتا اس سے ڈرنے کا اس کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا رب کا کھاتے ہو تو رب کی بارگاہ میں سینہ جوڑی چوڑا کر کے نہ آیا کرو، بلکہ جھک کر آیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکڑنے والوں کو تباہ کر دیتا ہے، جھکنے والوں کو اونچا فرما دیتا ہے۔ رب کا قانون ہے کہ جو جھکتا ہے اللہ اس کو اونچا کرتا ہے، اور جو اکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، سارے فرشتے جھکے، اللہ نے اونچا کر دیا ہے۔ شیطان اکڑا، اللہ نے تباہ کر دیا ہے۔ گویا کہ رب نے بتا دیا ہے میرے پیاروں کے دروازے پر جو اکڑے گا وہ تباہ ہوگا، جو جھکے گا وہ اونچا ہو جائے گا۔ تو لہذا جھکنا، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو۔ من تواضع للہ، میرے مصطفیٰ کریم حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسی کو اونچا فرما دیتا ہے۔ اور پیچھے والوں بولو تو صحیح نا سبحان اللہ یار۔ ابھی شروعات میں آپ کا یہ حال ہوگا تو 1 ڈیڑھ گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ ہاں 2.5 گھنٹے، تو پھر 2.5 گھنٹے زور لگوائے گا تو بھی تو اپنا زور لگانا، زور سے بولو چاہیے آواز سے، کہ پتہ چلے کہ محفل خواجہ خواجگان کی محفل ہو رہی ہے اور اتنی آواز ہو کہ یہاں سے آواز اٹھے سگی کے دربار پہ ہوتے بھی اجمیر میں چلی جائے۔ ہاں یہ ماحول بناؤ تاکہ مزہ آ جائے سننے سنانے کا۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف، تیسرا سپارہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ کون ایسا بد نصیب مسلمان ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں رب سے محبت نہ کروں؟ ہر ایک چاہتا ہے، ہمارا رب ہے۔ وہ لوگ بتوں کے ماننے والے جھوٹے خداؤں کے اس لیے محبت کرتے تو میرا رب تو سچا ہے۔ وہ جھوٹے خداؤں کے 360 اور 65 اور 36 اور 35 بت بنا کے اپنے گھر میں رکھ کے خدا مٹی کے بنا کر اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے ہیں۔ یہی بات ابو بکر صدیق کے والد صاحب جب پکڑ کے بت خانے میں لے گئے نا، ابو بکر صدیق کو کہا بیٹے یہ تمہارے خدا ہیں۔ ابو بکر نے کہا خدا کہاں ہے؟ کہا وہ کمرے میں بندے ہیں۔ ابو بکر نے کہا یہ کیسا خدا ہے جو کمرے میں بندے کا بھاگ کے جا رہا ہے؟ یہ کون سا عجیب خدا ہے جس کو تم نے کمرے میں بند کر دیا ہے؟ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو کمروں کا محتاج نہیں ہے، بندے کے دل میں رہنے والا ہے، وہ ہے میرے رب کی ذات۔ تم نے کس خدا کو مانا ہے؟ وہ جھوٹے خدا اپنے گھروں میں بٹھانے والے جب چوڑے ہو سکتے ہیں تو میرا رب تو سچا ہے۔ ہم تو سچے خدا کے ماننے والے ہیں۔ ہر بندے کے دل میں یہ چاہت ہے، ہر بندے کے دل میں یہ آرزو ہے کہ میں اپنے رب سے محبت کروں۔ لیکن آؤ میں تمہیں قرآن سے بتا دیتا ہوں، ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جاؤ گے شیطان کی طرح لعنتیں ملے گی، اور اگر مصطفیٰ کریم کے مدینے والے مصطفیٰ کے دروازے سے ہوتے ہوئے جاؤ گے عزتیں بھی ملے گی، رب کی بارگاہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تک پہنچانے کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ دروازہ میرے مصطفیٰ کا ہے، حضور کا دروازہ ہے، اس کے بغیر کوئی تمہیں رب تک نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب ارشاد فرما دیجئے، یا اللہ کیا فرما ان کنتم تحبون اللہ، میرے بندوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، میں نماز پڑھوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، حج کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جہاد کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، صدقہ دوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، بیوی بچوں کی خدمت کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، حلال کما کے کھاؤں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا ہر چیز سے رب راضی ہوگا، لیکن آؤ رب سے پوچھیں یا اللہ کوئی آسان طریقہ بتا تجھے راضی کرنے کا، تو اللہ فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، ایک کام کرو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ۔ فاتبعونی، مصطفیٰ کریم کے پیچھے لگ جاؤ، میرے محبوب کے پیچھے چلتے رہو۔ یا اللہ ہم تیرے محبوب کے پیچھے چلیں، ہر حکم تیرے مصطفیٰ کا مانے، ہر کام میں لبیک کہیں،
پھر ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جب تم رب سے محبت کرنے نکلے تھے نا، خود نکلو گے، گارنٹی نہیں ہے رب کی محبت ملے نہ ملے۔ میں تمہیں طریقہ بتاؤں، مصطفیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، کہ جو مصطفیٰ کے پیچھے لگ جاتا ہے یہ راستہ سیدھا رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ آوازیں تو اونچی کر رہے ہیں نا، بول زور سے یار، اونچی آواز سے، یہ راستہ سیدھا رب کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے پیچھے آ جاؤ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ۔ مصطفیٰ کے پیچھے چلنے کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مخود تم سے محبت فرمانا شروع فرما دے گا۔ ادھر تو میں محبت کرنے نکلا ہوں، لیکن حضور کی بات نہیں مانوں، اور پھر نبی کے بارے میں یہ کہوں کہ قبر میں کچھ نہیں، قبر والے کچھ نہیں کرتے، مزار والے کچھ نہیں کرتے، وہ میں نے کہا وہ تیرے کوئی ہوں گے جو کچھ نہیں کرتے، میرے اللہ کے ولی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام سب کچھ کرنے والے ہیں، نہیں تو قرآن پورا بھرا ہوا ہے، حدیثیں پوری بھری ہوئی ہے۔ لیکن توجہ سے سماعت کیجئے، میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، تم میرے محبوب کے پیچھے چلو، جو میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلے گا اس کو پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ اس کو اپنا پیارا بنائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ میرے محبوب کی وجہ سے۔ محبوب کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں محبوب بنائے گا۔ دوسری بات وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تمہیں اپنا پیارا بنائے گا، دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے پیچھے چلو گے اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہوں کو تمہارے معاف فرمائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب میرے مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلنا یہ کیا ہے؟ سماعت کیجئے، محبوب کی اتباع کا مقصد یہ کہ جو مصطفیٰ نے کہہ دیا اس کو مان لو، جو منع کر دیا اس کو چھوڑ دو، یہ ہے اتباع رسول۔ جس چیز کا حکم عطا فرمایا ہے بندے کو چاہیے کہ سر جھکا کر وہ کام کرے، اور جس چیز کا میرے محبوب نے منع کر دیا ہے بندے کو چاہیے اس کام کو چھوڑ دے۔ اب مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلنا، رب کا محبوب بننا، یہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب مصطفیٰ کے پیچھے چلنا اتباع کیا ہے؟ فرمایا محبوب کے پیچھے اتباع یہ ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا نماز اور آنکھوں کی ٹھنڈک، اب جب بھی اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئے ہر چیز چھوڑ کر اپنا سر اللہ کی چوکھٹ پہ جھکانا تیرا کام ہے، اور جب مصطفیٰ کے یہ اتباع ہے کیونکہ محبوب نے حکم دیا ہے، اس حکم کو ادا کرنا تیرا کام ہے، اپنا پیارا بنانا رب کا کام ہے، تو تمہیں خود اپنا پیارا بنائے گا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ حرام کاموں سے بچنا، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں کھائے 40 دن کی اس کی عبادت ختم کر دی جاتی ہے، 40 دن کی عبادتیں اس کی ضائع کر دی جاتی ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نامہ اعمال میں سارا جو ہے دفتر پھیر دیا جاتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کا جس کے پیٹ میں چلا جائے، اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہو نا، سود کیا گناہ ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا جو شخص سود کھاتا ہے سب سے ہلکا چھوٹا بالکل معمولی سا گناہ یہ ہے کہ وہ شخص 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ ایک لقمہ جو سود کا کھاتا ہے، رشوت جو کھاتا ہے، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرتا ہے۔ بڑے گناہ تو پھر اپنی جگہ پر ہے، آج لوگ کھا کھا کے پیٹ باہر نکال کے گھومتے ہیں چوڑے ہو کے، میں نے کہا حلال کھایا ہوتا تو اتنا باہر نہیں آتا، اور بولو تو صحیح نا، میں نے کہا پپو صاحب حلال کھایا ہوتا تو اتنا باہر نہیں آتا، یہ حرام کی وجہ سے باہر نکلا ہوا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، حرام کام سے بچنا یہ مصطفیٰ کریم کا حکم ہے، رب کا بھی حکم ہے، اور اپنے سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کو اللہ کے حکم حلال کاموں میں لگانا یہ اصل اللہ کے بندے کی نشانی ہے، جو اصل اللہ کا بندہ ہے۔ ایسا نہیں کہ میں ہاتھوں سے حرام بھی پکڑوں، اسی ہاتھ سے قرآن بھی اٹھا لوں، زبان سے گالیاں بھی بکوں، اسی زبان سے اللہ کا نام بھی لوں، اسی منہ کے اندر پڑیاں بھی کھاؤں، گٹکے بھی کھاؤں، اور بیٹھ کر پھر جو ہے محفل کے اندر اللہ رسول کا نام بھی لوں۔ نہیں، جب بھی رسول اللہ کی محفل میں آؤ اپنا جسم بھی پاک رکھو، اپنا منہ بھی پاک رکھ کر آؤ۔ کیونکہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے 1000 بار بشویم دہانے مجھ کو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر 1000 مرتبہ بھی اپنے منہ کو
مشک اور عنبر کی خوشبو سے دھو کے صاف کروں، مشک اور عنبر کی خوشبو سے دھو کر 1000 مرتبہ منہ کو صاف کروں۔ مولانا روم فرماتے پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ مصطفیٰ کا نام لوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ مشک عنبر کی خوشبو سے، زعفران کی خوشبو سے منہ 1000 دفعہ دھو لوں، اس کے بعد بھی سرکار کا نام لوں تو وہ کہتے مجھے ڈر لگتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم تو پڑیا رکھ کے نام لیتے سرکار کا، ہمیں تو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ ہمارے جو مسلمان ہیں اللہ کا بھی نام لیتے ہیں اور جو ہے محبوب علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں، چاہے کوئی نعت خواہ ہو یا پھر کوئی بھی ہو، کسی کو بھی شریعت رسول میں غلط کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ لہٰذا جب بھی رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں حاضر ہو تو سب سے پہلے وضو کرو اور وضو کر کے منہ صاف کر کے آ کر بیٹھو، تاکہ جب جسم پاک ہوگا، زبان پاک ہوگی تو اللہ کی بارگاہ سے جھولی بھی بھر دی جائے گی۔ اونچی آواز سے بولو بابا سے بولو سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، اتباع کرو گے پہلا پروفٹ یہ ملے گا کہ اللہ تمہیں محبوب بنائے گا، دوسرا پروفٹ یہ ملے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بھی بولو معاف فرمائے گا۔ اب آئیے آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، جس کا نام ہے خواجہ غریب نواز، اس ہستی کا آج بھی نام ہے۔ 809 سال ہو چکے ہیں خواجہ غریب نواز کو پردہ کیے ہوئے۔ کتنے؟ 809، 8 صدیاں گزر گئی، 9 سال اوپر گزر گئی، 9واں عرس ہے، 809واں عرس ہے خواجہ غریب نواز کا۔ لیکن اجمیر میں آج بھی جا کے دیکھ لو یا تصویروں میں دیکھ لو، میرے خواجہ کا روزہ آج بھی اسی طرح نور پھینک رہا ہے، آج بھی نور برسا رہا ہے خواجہ غریب نواز کا روزہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ غریب نواز نے دنیا کی فوقیت نہیں دی، دنیا پر دل نہیں لگایا، ہمیشہ ہر چیز اللہ اس کے رسول کے مطابق استعمال کی، تو اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ اب قیامت تک خواجہ غریب نواز کا نام مٹ نہیں سکتا ہے، لوگوں کے دلوں میں رب نے بٹھا دیا ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا۔ لہٰذا بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، زندگی میں تو نام چلتا ہے، مرنے کے بعد بھی نام مٹتا نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی نام نہیں مٹتا، نام چلتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر میں ہندوستان تشریف لائے، راجپال وہاں کا بادشاہ، ہندوؤں کا سردار جوگی راجپال، بہت بڑا ہندو جادوگر، چاروں طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، شراب چل رہے ہیں، زنا ہو رہے ہیں، حرام کاری ہو رہی ہے، بدکاری ہو رہی ہے، چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے۔ مدینے گئے، مدینے سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنا کے بھیج رہا ہوں، ادھر جاؤ اور جا کر دین کی تبلیغ کرو۔ وہاں پر آئے تو اس نے کہا، حضرت خواجہ غریب نواز سے کہا راجپال نے کہ آپ نکلو یہاں سے، آپ کیا یہ صوفی صاحب بن کے بیٹھ گئے، کیا بابا گیری کرنے بیٹھ گئے، جاؤ یہاں سے، آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے بتوں کا شہر ہے، یہ تو ہمارے خداؤں کا شہر ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر رک جا، سلطان محمود غزنوی آنے والا ہے، سوری شیخ شہاب الدین گوری آنے والا ہے، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہاں کون رہے گا کون بھاگے گا، ابھی تھوڑی دیر رک جا، شہاب الدین گوری آئے گا، ابھی پتہ چلے گا کہ کون بھاگے گا کون نکلے گا۔ اس نے کہا دیکھ لیں گے کون ہمیں نکالنے گا، ہمارا علاقہ ہمارا شہر ہندوستان ہے، کون ہمیں یہاں سے نکالے گا۔ فرمایا صبر تو کرنا، اللہ والوں کی حکومت اپنی ہوتی ہے نا۔ شہاب الدین گوری اپنے گھر میں سو رہا ہے، خواجہ غریب نواز نے خواب میں زیارت عطا فرمائی، خواجہ غریب نواز نے فرمایا شہاب الدین تو سو رہا ہے، ہندوستان کا تختہ تیرا انتظار کر رہا ہے، دہلی کا تخت تیرا انتظار کر رہا ہے، تو گھر میں سو رہا ہے، جلدی چل اور جتنے بھی ہندو ہیں سب کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ دعوت قبول کرتے تو ٹھیک ہے اور نہیں کرتے تو گرفتار کر کے جو ہے جیل میں ڈال دے۔ اور چونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا، شہاب الدین گوری صبح اٹھا، ساری اپنی فوج تیار کی اور ہندوستان پہنچا، اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کا نام لے کر جہاد کے لیے اترا، سارے ہندوؤں کو مار مرا کر نیست و نابود کر دیا، سب کو زمین میں دبا دیا، قتل کر دیا۔ راجپال بچا، اس کو گرفتار کر کے ہندوستان سے نکالا، جب اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے، خواجہ غریب نواز فرماتے رکو رکو، فرمایا راجپال تو کہہ رہا تھا بابا تو چلا جا، اب بتا کہ ہندوستان سے تو جا رہا ہے یا معین الدین جا رہا ہے، بتا کون جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میرے خواجہ غریب نواز نے فرمایا اللہ کے جو
وہ جہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے وہاں سے جاتے نہیں ہیں، مزار بھی وہی بنوا لیتے ہیں۔ اللہ والے کہیں جانے کے لیے نہیں آتے، اس کو وہاں سے نکلوایا۔ میں نے کہا آج بھی ہندوستان اگر کوئی چلا جائے، ہندوستان کے اندر کسی بھی راجے مہاراجے کا نام نہیں ہے، ہندوستان کے اندر آج بھی میرے خواجے کا نام ہے۔ کسی بھی راجے کا نام نہیں ہے، کسی بھی راجہ کا نام نہیں، اگر نام ہے ہندوستان میں تو میرے خواجہ کا نام ہے۔ یہ حکومتیں آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، لیکن اس کا نام ہمیشہ باقی رہتا ہے کہ جس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے مضبوط ہوتا ہے۔ لاہور کی سرزمین پر جہانگیر بادشاہ کا دربار، اس کی قبر بنی ہے بادشاہی مسجد لاہور کے اندر، جو کہ بادشاہ تھا جہانگیر۔ صبح 10 بجے کھلتا ہے، شام 4-5 بجے بند ہو جاتا ہے۔ پورے علاقے کا بادشاہ، پورے ملک کا بادشاہ تھا، لیکن لوگ جاتے ہیں، لوگوں کو اصلی نام بھی اس کا معلوم نہیں ہے۔ لیکن میں اگر کسی بچے سے بھی پوچھوں لاہور میں ایک بڑا مشہور مزار ہے، وہ کس کا ہے؟ وہ پورے ملک پہ حکومت کر رہا ہے، اس کا نام یاد نہیں۔ داتے کا نام کیوں یاد ہے؟ اس لیے کہ میں نے کہا بادشاہ کی حکومت لوگوں پر تھی، داتا کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ اللہ والوں کی حکومت دلوں پر ہوتی ہے، اور دنیا پر جس کی حکومت ہوتی ہے، اور دنیا کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور دلوں کی حکومت ختم نہیں ہوتی۔ قبر میں جانے کے بعد بھی دلوں میں حکومت رہتی ہے، ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی اس کی قبر بادشاہی مسجد میں بنی ہے۔ لوگ کوئی جاتے ہیں قبر کے اندر زیارت کرنے یا پھر کوئی تفریح کرنے جاتا ہے، صبح 10 بجے بادشاہ کی قبر کھلتی ہے، 4-5 بجے بند ہو جاتی ہے۔ کوئی جاتا ہے، کوئی تصویریں بنا رہا ہے، کوئی سیلفی بنا رہا ہے، فاتحہ کوئی نہیں پڑھتا، اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہوں، قبر پہ اندھیرا ہے، لاہور کی زمین پر اندھیرا ہے، لیکن تھوڑی آگے چلے جاؤ، میرے داتا کا مزار ہے، پورا لاہور گھوم رہو، رات کے 1:30 بج رہے ہوں، رات کے 2 بج رہے ہوں، رات کے 3 بج رہے ہوں، پورے لاہور کی زمین پر تجھے سناٹا تو نظر آ سکتا ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں بھی جائے گا، داتا کا دربار پھر بھی بھرا ہوا ہے۔ بولو نا اسی آواز سے، آواز تو کھول اس کی، پانی دے۔ مائک کو رکھا ہے۔ سارے لاہور کے اندر اندھیرا ہے، لیکن داتا کا دربار بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، داتا کی قبر پہ جاؤ، صبح بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، دوپہر بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، شام بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہی تو تعلق ہے کہ جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہوتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ رسول سے ہوتا ہے وہ قبر میں سویا ہوا بھی زندہ ہوتا ہے، وہ قبر میں جانے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے۔ اب آئیے میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کرنے چلے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے نام سے یہ محفل مبارکہ منسوب ہے، حضرت خواجہ غریب نواز روزانہ ڈیلی عصر کے وقت آنکھیں بند کرتے ہیں، چہرے پہ کپڑا ڈالتے اور رونا شروع کرتے ہیں۔ عصر کے بعد رونا شروع کرتے ہیں، مغرب تک روتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے، روتے ہی رہتے، روزانہ کا معمول۔ بادشاہ راجپال کا بیٹا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے جب مرتبہ گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ بابا عجیب ہے، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ رات، عصر سے مغرب یہ کون سا ٹائم ہے اس کے رونے کا، پتہ نہیں کیوں روتا ہے۔ وہ گیا اپنی اماں کے پاس، اماں جی بات یہ کہ بابا کے پاس گیا تھا، بابا روزانہ اس ٹائم کیوں روتا ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے مجھے نہیں، بابے سے پوچھ وہ کیوں رو رہا ہے۔ اب وہ بچہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا بابا جی یہ کون سا آپ کا ٹائم ہے رات میں رونے کا، عصر سے مغرب صرف یہ خاص ٹائم کیوں ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں عصر سے مغرب میں اپنے مرشد کی یاد میں روتا ہوں۔ کس کی یاد میں؟ پیر کی یاد میں روتا ہوں۔ اب بچہ چونکہ ہندو کا تھا، اس نے بولا یہ پیر کیا ہوتا ہے یا مرشد کیا ہوتا ہے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹے پہلے کلمہ پڑھ، میرے نانا کا کلمہ پڑھے گا، تجھے وہاں پہنچا دوں گا جہاں لوگ بھی تجھے مرشد کہنا شمار فرمائیں گے۔ تو کلمہ پڑھ میرے نانا کا، پھر تجھے وہاں پہنچاؤں گا، لوگ بھی تجھے پیر کہیں گے۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب میرے آقا کا اس خواجہ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد اس بچے نے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رہتا رہا، صبح شام ہر وقت خواجہ صاحب کے ساتھ۔
خواجہ صاحب نے 2-4 دن کی چھٹی دے دی، اس کو فرمایا بیٹے گھر چلے جاؤ، اپنی اماں سے مل لو، بادشاہ کا بیٹا کیسے تھا باپ ہمیں پریشان کرے کہ میرے بیٹوں کو مسلمان بنا دیا، تو گھر جا اور اپنے گھر میں رہ، 2-4 دن کے بعد واپسی آ جانا۔ وہ بچہ اپنے گھر گیا، رہتا رہا 2-3 دن، ماں کہتی ہے کہ 3 دن اپنے گھر پہ رہا، 3 دن تک وہ سویا نہیں ہے، 3 دن تک سویا۔ تو ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے، تو روزانہ ڈیلی رات کو پابندی سے سوتا، 3 راتیں تجھے ہوتے تو سویا کیوں نہیں؟ وہ بچہ کہتا اماں جی پتہ نہیں، جب سے وہ اجمیر کے بابے نے دیکھا مجھے تو نیند ہی نہیں آتی ہے، جب سے اس بابا نے مجھے دیکھا مجھے نیند۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا پتہ نہیں، نیند بھی اڑ گئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ماں بچے کا ہاتھ پکڑ کے پیر صاحب کی بارگاہ میں لائی، خواجہ غریب نواز اثر میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، رو کر جب فارغ ہوئے مغرب پڑھی، مغرب کے بعد ماں نے پوچھا خواجہ غریب نواز سے کہ بابا جی آپ تو اثر کے بعد روزانہ روتے ہو، میرا بیٹا 3 رات سے سویا نہیں، یہ بھی روتا رہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا جی اس لیے کہ آپ اپنے مرشد کی یاد میں رو رہے ہو، میں آپ کی یاد میں رو رہا ہوں، آپ کو آپ کے مرشد کی لت لگی ہے، مجھے آپ کی لت لگ گئی، میں آپ کی یاد میں رو رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 دن اپنے گھر پہ رہا، میرے پاس چونکہ تو رہتا تھا تو میرے پاس تجھے ٹائم نہیں ملتا تھا سونے کا، تو میں نے تجھے چھٹی دی تو اپنے گھر چلا گیا، اور گھر پہ جا کے تو سویا، مست ہو کے سویا، نیند بھر کے آیا نہیں آیا؟ بچہ کہتا 3 دن سے میں نہیں سویا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا 3 دن سے تو نہیں سویا گھر پر، 3 دن سے میں یہاں نہیں سویا ہوں، تو وہاں نہیں سویا میں یہاں نہیں سویا۔ اس نے کہا بابا جی میں تو آپ کی وجہ سے نہیں سویا، لیکن آپ مجھے بتائیے آپ کیوں نہیں سوئے؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا اس لیے کہ تو جب گھر پہ تھا تو وہاں میری یاد میں رو رہا تھا، میں یہاں جا کر تیرا تعلق اللہ سے جڑوا رہا تھا، تجھے رب سے دوست بنا رہا تھا، اس کے قریب کر رہا تھا۔ فرمایا 3 دن، فرمایا 3 دن لگ گئے تجھے وہاں پہنچانے میں، کتنے؟ 3 دن لگ گئے تجھے رب کی بارگاہ میں پہنچانے میں۔ بچہ کہتا ہے کہ 3 دن تو لگے ہیں، اب ذرا بتائیے میرا کیا حال ہے؟ فرمایا حال تو یہ ہے میں نے 3 دن بڑی ضد کی ہے کہ مولا اس کو اپنا بنا لے، تیسرے دن آواز آئی غریب نواز مبارک ہو ہم نے تجھے بھی بنا لیا، اس کو بھی اپنا بنا لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے ولی مادر ذات، آپ نے جبہ پہنا ہوا، جبہ چولا جو ہوتا ہے بڑا عالی شان، بڑا مہنگا جبہ، چور کی نظر پڑی غوث پاک کے جبے پر، وہ چور غوث پاک کے پیچھے پیچھے کہ یہ بابا کہاں جائے گا، اس کے پیچھے جاتا ہوں، یہ اتارے گا تو میں چرا کے لے جاؤں گا۔ اب غوث پاک کا جبہ تو چرا لے بھائی بڑی بات ہے، غوث پاک سے کوئی عام چیز نہیں ہے نا۔ اب غوث پاک گھر پہ گئے، اپنے کمرے میں جا کے جبہ اتارا، وضو کرنے لگ گئے، چور نے جیسے جبے کو ہاتھ لگایا دروازے کی طرف بھاگا، آنکھوں سے اندھا ہوا، دروازہ غائب ہو گیا، جبہ نیچے رکھا، دروازہ سامنے، جبے کو ہاتھ لگائے، دروازہ غائب۔ اور بول تو صحیح نا تو غائب کیوں ہو رہا ہے؟ اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کے بول سبحان اللہ زور سے۔ جبے کو ہاتھ لگائے تو دروازہ غائب، عجیب تماشا جی، عجیب مسئلہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ غوث پاک وضو کر کے کمرے میں آئے، ایک کمرہ غوث پاک کا خاص تھا، میرے غوث پاک اس میں نماز وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چور جو ہے غوث پاک کو آتے ہوئے دیکھا نا کہ بابا جی آ رہے ہیں، اب یہ جبہ پہنیں گے، اس نے جبہ تو رکھ دیا، اندر غوث پاک کے کمرے میں صفے بچھی، صفے سمجھتے ہو نا دریا، اس نے ایک دری اپنے اوپر لپیٹ لی، وہ دری لپیٹ کر کونے میں چھپ گیا۔ غوث پاک دوسرے کمرے میں نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، دروازہ بجا، آپ نے فرمایا کون؟ دروازے پہ آواز آئی حضرت خضر علیہ السلام، دروازے پر۔ غوث اعظم نے فرمایا اندر آ جاؤ، خضر علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت وہ فلاں علاقے کے اندر ایک کتب کا ابدال تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب وہ زمین سنبھالنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، آپ بندہ دے دو۔
کتب کوئی ابدال دے دو تاکہ وہ نظام سنبھالے. تو غوث پاک نے فرمایا اگر آپ انتظار کریں تو صبح تک کوئی انتظام کر دوں؟ کہ حضرت نہیں صبح تو بہت لیٹ ہو جائے گی، ابھی چاہیے. فرمایا ابھی چاہیے تو برابر والے کمرے میں پیر صاحب سو رہے ہیں اسے لے جاؤ. جسے سمجھ میں آئے وہ بولے، جسے سمجھ میں آئے وہ بولے. برابر کمرے میں پیر صاحب سو رہے ہیں اسے لے جاؤ. اللہ کے خضر علیہ السلام جو تھے اللہ کے پیارے بندے، وہ کمرے میں گئے، وہ دیکھا تو وہ دری میں لپٹا ہوا ہے. وہ دری جھاڑی تو چور صاحب نکلے، چور صاحب دری سے برآمد ہوئے. فرمایا چلیے پیر صاحب. اس نے کہا میں کون سا پیر صاحب، میں تو چور، میرا باپ چور، میرا خاندان چور، میں تو پیر صاحب نہیں. فرمایا پیر صاحب ہے یا نہیں، چور ہے یا نہیں؟ لیکن غوث پاک نے کہا کہ پیر صاحب اندر لیٹا ہے اس کو لے جاؤ. تو آپ چلیے. اس نے کہا بابا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو چور ہوں، میرے ماں باپ چور ہے، خاندان چور ہے، میں پیر کہاں سے؟ حضرت خضر نے فرمایا بیٹے کل تک چور تھا، لیکن جب تیرا ہاتھ غوث اعظم کے جبے پہ لگا ہے اللہ نے تیری چوڑی چھڑوا کر تجھے ولیوں میں شامل فرما دیا ہے، رب نے تجھے ولی بنا دیا ہے. تو میں نے کہا اگر غوث پاک کے جبے پر ہاتھ لگے بندہ ولی بن جائے، اور اگر ویسے کرنی کا میرے مصطفیٰ کے جبے پہ ہاتھ لگا ہے، جس اویسے کرنی کا سرکار کے جبے پہ ہاتھ لگا ہو تو مجھے بتاؤ پھر وہ اویسے کرنی کتنی عظمت و شان والا ہے. سلطان محمود غزنوی جو تھا نا، ہندوستان پہ اس نے بڑے حملے کیے. بادشاہ تھا مسلمانوں کا، بڑے سے حملے کیے، بڑے حملے کیے، فتح نہیں ہوئی. اور سلطان محمود غزنوی کون ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی. سلطان محمود غزنوی فرماتا ہے کہ میں ایک مرتبہ رات کو اپنا بیس بدل کے نکلا. بادشاہ ہے، یہ ترہ، یہ بڑی پگڑی، بڑے تخت و تاج پہ بیٹھنے والا بادشاہ. کہنے لگا رات کو میں سارے بال بکھیر کر، مٹی ڈال کے اپنے اوپر باولا سا، بے وقوف سا بن کر، پاگل سا بن کر، دیوانہ بن کر میں نکلا. میں نے کہا دیکھو صحیح میری قوم کے لوگ کرتے کیا ہے. سلطان محمود کہتا میں نکلا، چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں ایک بندوں کے پاس پہنچا. 4 بندے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کتنے؟ وہ چاروں چور تھے، ٹاپ کلاس کے. کہنے لگا میں وہاں پہنچا. چوروں نے کہا آپ کون؟ سلطان محمود کہتا میں نے کہا ہم. کہنے لگا ہم کون؟ کہا ہم وہی جو تم ہو، ہم وہی جو تم ہو. اب سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چوروں نے کہا ادھر آجا بھائی ہمارے کام کا بندہ ہے. سلطان محمود غزنوی سے کہا چوروں نے کہ کیوں آئے ہو؟ کئی جگہ چوری کروانی ہے، ڈاکہ ڈلوانا ہے. بادشاہ ہے نا، پکڑنا چاہ رہا ہے، کہ ڈاکہ ڈلوانا ہے. انہوں نے کہا کہ جی بالکل ڈالیں گے. کہاں پر، کہاں چلنا ہے؟ سلطان محمود نے کہا کہ پہلے اپنی اپنی کوالٹی بتاؤ، کوالٹی کیا ہے؟ تمہارے اندر کیا کیا کوالٹی ہے؟ ایک نے کہا میری کوالٹی یہ ہے کہ میں دیوار میں مکہ ماروں، سوراخ کر کے اندر چلا جاتا ہوں. چور ہے بابا، مار سکتا ہے. اب بولو تو صحیح نہ اونچی آواز. مکہ مارو، سوراخ کر کے اندر چلا جاتا ہوں. فرمایا واہ بھائی واہ، بڑا اچھا تگڑا. تو بتا تیری کوالٹی کیا؟ اس نے کہا میری کوالٹی یہ ہے کہ کتنی اونچی دیوار ہو میں چپک کے اوپر چلا جاتا ہوں، اندر کود جاتا ہوں ایسے ہاتھ لگا لگا کے. فرمایا واہ بھائی واہ. تیسرے تو بتا تیری کوالٹی کیا ہے؟ اس نے کہا میری کوالٹی یہ ہے کہ میں گھر کے باہر کھڑا ہو کے سونگ کے بتا دوں مال کہاں رکھا ہوا ہے، میں یہ بتا دوں. چوتھے سے کہا تو بتا تیری کوالٹی کیا ہے؟ اس نے کہا کتا ہے نا، کتا، یہ اگر کسی کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہو اور کتا اگر زور سے بھوکے نا تو میں اس کی بھوکنے سے بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہنا چاہ رہا ہے. بابا کیا بات ہے، چور بھی انٹرنیشنل ہی ہے، بڑی پائے کے چور ہیں. اتنی کوالٹی ہے ان کے اندر. لیکن بتانے سمجھانے کا مقصد یہ، بندے کے اندر جب علم ہوتا ہے نا، علم، تو کہیں بھی وہ پھنس جائے اپنے علم کے ذریعے کہیں نہ کہیں سے نکل جاتا ہے. علم بندے کو بچا لیتا ہے. سلطان محمود نے کہا کہ بڑے چاروں ہیں، بڑے کام کے بندے ہیں. کہا بھائی چلو، لے کے چلے گئے. گھر کے باہر کھڑے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے کہا چل بھائی مار مکہ. تو کہتا دیوار میں سوراخ کرتا ہوں، مار. اس نے مکہ مارا، دیوار پھٹ گئی، اندر چلے گئے سارے کے سارے. دوسرے نے کہا چل بھائی تو کہتا تھا میں سن کے بتاتا ہوں کہ مال کہاں رکھا ہے، ذرا بتا کدھر رکھا ہے. اس نے ایسے کر کے سنگا فلا، کہنے لگا فلا کمرے میں رکھا ہوا ہے. ادھر گئے، سارا مال سمیٹا لے کر آگے ساتھ. بابا تھک گئے تو ختم کر دیں، بول تو صحیح نہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. اس نے سونگا اور سونگ کے کہا وہ اندر رکھا ہے. سارے کے سارے اندر گئے، سارا سونا جمع کیا، باہر آ گئے.
جیسے ہی باہر نکلے تو کتا بھونکنے لگ گیا. کتا دربار پہ بیٹھا وہ بھونکنے لگا. اب سلطان محمود نے کہا چلو تو کہتا ہے کتا بھونکتا تو میں بتا دیتا ہوں کتا کیا کہہ رہا ہے, جلدی بتا کتا بھونک رہا ہے. اس نے کہا کتا یہ کہہ رہا ہے کہ خبیثو بادشاہ تمہارے ہی ساتھ ہے. یہ کتا یہ بتا رہا بھونک کے بادشاہ تمہارے ساتھ ہے. جب بادشاہ کہنے لگا بندہ بڑا کمال کا ہے یار, اس کو کیسے پتا میں اس کے ساتھ ہوں, یہ میری حالت دیکھ اس کو کیسے پتا, بندہ بڑا کاما کا ہے. اور وہ چار باز ہے نا وہ ہنسنے لگا, بے چل بے پاگل آدمی, کتا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے تو تو پاگل ہے یا کتا پاگل. ابے بادشاہ کیا کرے گا, بادشاہ تو اپنے دربار میں ہوگا. اس نے کہا بھئی کتا تو یہی بتا رہا کہ تمہاری مرضی ہے, کتا تو یہی بتا رہا بادشاہ ساتھ ہے. اس نے کہا چلو رفع دفع کر کے کام ختم کیا. سلطان محمود غزنوی فرماتے سب نے مال حصہ بانٹی کے آتا کر کے چلے گئے, میں اپنے چلا گیا. صبح دربار میں آئے, یہ جبہ, یہ پگڑی, یہ لاٹھی, یہ تخت پہ بیٹھے سارے غلام خادم کھڑے. بادشاہ کا دربار ہے, سارے نوکر چاکر کھڑے, عالی شان دربار میں بیٹھا ہے. بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے, کہا فلاں علاقے میں وہ چور بیٹھے ان کو پکڑ کے لاؤ. سب کے سب چلے گئے, چور کو لے کر آ گئے, چاروں کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم نے بھائی کہاں ڈاکہ ڈالا رات کو بتاؤ. ایک بندہ اس کے اندر تھا نا, ان چور کے اندر, وہ اتنا دماغ کا ماہر تھا, اس کے اندر یہ کوالٹی تھی کہ وہ اندھیرے میں یا روشنی میں, اندھیرے میں یا روشنی میں جس کو بھی دیکھ لیتا ہے نا, اندھیرے میں بھی دیکھ لے تو دل میں بھی پہچان لیتا ہے. کتنا ہی اندھیرا ہو, رات کے اندھیرے میں اگر وہ دیکھ لے تو دن میں بھی پہچان لیتا ہے. بادشاہ بیٹھا ہوا تخت پر, اونچی جگہ پر. بادشاہ کا لے کے جاؤ, ان کو پھانسی دو. ان کے چور کے پاس جب بادشاہ گیا تھا نا, چوروں سے معلوم کہ تمہاری کوالٹی کیا ہے, انہوں نے بتائی. اب چوروں نے کہا بادشاہ بابا جی تو آیا چوری کروانے, اب تو بتا تیری کوالٹی کیا ہے. تو بادشاہ نے رات کو کہا میری کوالٹی یہ ہے کہ میں اگر ایسے ہلا دوں نا تو بندہ قتل ہونے سے بچ جاتا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب صبح دربار میں جب تک بے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک بندہ تھا نا, بادشاہ نے کہا ان چاروں کو پھانسی دو. کہا کیوں, کہ تم نے رات کو چوری کی ہے. ایک بندہ کہنے لگا میں ایک بات بتاؤں, اگر سر ہلانے سے بندے بچ جائیں تو ہماری پھانسی کینسل ہو سکتی ہے. اگر سر ہلانے سے کوئی بچ جائے تو پھانسی کینسل ہو سکتی ہے. کہنے لگا بالکل ہو سکتی ہے, کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا رات کو جو بھیس بدل کے ہمیں آزمانے کے لیے آئے تھے نا بادشاہ سلامت, وہ آپ ہی تھے, اور آپ نے کہا تھا میں گردن ہلا دوں تو قتل ہونے سے بچ جاتے ہیں. اب جلدی سی گردن ہلا دو تاکہ ہمارا قتل بچ جائے. بلاؤ گردن بیٹھ کر. بادشاہ نے کہا بندہ بڑا کوالٹی والا ہے, اور تو نے کیسے پہچانا. کہنے لگا مجھے اتنا علم اللہ نے دیا ہے کہ کوئی رات میں کسی کو دیکھ لوں تو دن میں بھی پہچان لیتا ہوں. رات کو جو بھیس بدل کے آیا تھا وہ تو ہی تھا, ابھی بھی تو ہی ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ جب بندے کے اندر علم ہوتا ہے تو بندہ کسی نہ کسی طریقے سے پھنس جائے تو کہیں نہ کہیں نکل کے چلا جاتا ہے. یہی سلطان محمود غزنوی, اس کے دربار میں ایک شخص آیا, اس کے پاس 10 سوئیاں موجود. کتنی؟ 10 سوئیاں. سوئی کا نکا ہوتا نا سوراخ, اس کے اندر اتنی مہارت تھی, اتنی کوالٹی تھی کہ سوئی کے سوراخ میں سے وہ سوئی گزارتا تھا. 2 میٹر دور ہو کے بیٹھتا تھا, پیچھے ہو کے سامنے سوئی رکھی ہوئی ہے, اور وہاں سے سوئی پھینکتا اتنی مہارت سے کہ سوراخ میں تو سوئی گزر کے پار چلی جاتی تھی. اتنی ٹرک. بادشاہ سے کہا کہ میں تجھے ایک معجزہ دکھاؤں, اپنے کمال دکھاؤ. بادشاہ نے کہا دکھاؤ بھائی, انعام دو گے. کہ بالکل دوں گا. اس نے سوئی رکھی وہاں پر, پیچھے 10 فٹ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا, وہاں سے ایک سوئی پھینکی, سوئی کے سوراخ میں سے نکل گئی, پار ہو گئی. اس طرح 10 سوئی پھینکی. سارے دربار میں تالیاں بجے, واہ 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 بڑا اچھا کمال ہے بھائی. کیا کمال ہے, سوئی کے سوراخ میں سے سوئی گزار رہا ہے. بادشاہ نے کہا اس کو 10 درہم انعام دیا جائے اور 10 سوٹے اس کے مارے جائیں. 10 چتر مارو, 10 کو انعام دو. اس نے کہا بادشاہ انعام تو میرا حق بنتا ہے, یہ چتر کیوں بڑھوائے جا رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف, اتنی مہارت تو نے اس میں حاصل کی ہے نا سوئی گزارنے میں, اگر اتنی مہارت علم حاصل کرنے میں لگا دیتا تو پتہ نہیں کتنا بڑا عالم دین بن جاتا, پتہ نہیں کتنا تو عالم بن جاتا. کس قدر رسول اللہ کی امت کو جو ہے علم اور فیض پہنچاتا رہتا. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے
کہ بندے کو چاہیے رسول اللہ کا علم خود بھی حاصل کرے، اپنی اولادوں کو بھی حاصل کروائے، کیونکہ علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اگر اپنی اولاد کو پڑھاؤں اگر مرنے کے بعد میری اولاد ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بخشش کی دعا تو کر سکے نا یار، مجھے کسی کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے، خود پڑھاؤ، خود پڑھو۔ بیوی مرے تو جتنے بھی شوہر ہیں ان کو حکم ہے، حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیوی مرے تو شوہر کو حکم ہے کہ وہ خود جنازہ پڑھائے اپنی بیوی کا، بیٹا مرے تو باپ کو حکم ہے باپ پڑھائے، باپ مرے تو بیٹا جنازہ پڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولوی صاحب مسجد کے امام صاحب مرنے کے بعد دعا کریں گے، گارنٹی نہیں ہے قبول ہو نہ ہو۔ میں نے کہا جس دل سے دعا مولوی صاحب نہیں کرے گا اس دل سے دعا تیرے لیے تیرا بیٹا کرے گا۔ باپ کا جنازہ رکھا، بیٹا دعا کرے گا رو رو کر، اور میرا رب سنتا بھی رونے والوں کی ہے، جتنا رو کر دعا کرے گا رب سنے گا۔ تو بچہ دل سے دعا کرے گا تو بچہ دعا جب کرے گا جب ہم نے اس کو سکھائی ہو۔ صبح اسکول بھیجو، شام کو سینٹر بھیجو، رات کو ٹیوشن بھیجو، گھر میں ٹی وی دکھا کر ڈرامے دکھا کر ٹیوشن دلاؤ، تو مجھے بتاؤ پھر ایسے بچے انگریز تو بن سکتے ہیں، عالم نہیں بن سکتے ہیں۔ علم کب حاصل ہوگا؟ جب مدرسے پڑھیں گے۔ دیکھیں دنیا پڑھانے کا کوئی منع نہیں کرتا، اب دنیا پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر، جتنا کچھ پڑھا سکتے اولاد کو پڑھاؤ، لیکن کم سے کم رسول اللہ کا دین بھی لازمی پڑھاؤ۔ دین یہ وہ چیز ہے کہ دنیا کا کتنا ہی بڑا ڈاکٹر کتنا علم حاصل کرنے والا ہو، وہ جب تک دنیا میں ہے زندہ ہے تب تک اس کو فائدہ ہے، لیکن جب وہ مر کے قبر میں جائے گا دنیا کا علم دنیا میں رہ جائے گا، قبر میں صرف رسول اللہ کا دین ساتھ جائے گا اور کسی کا دین ساتھ نہیں جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ۔ خواجہ غریب نواز کتنے بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے مسئلے پوچھنے آتے تھے نا، میں لوگوں کو اپنی ماں کے پاس جاتا، اماں جی یہ مسئلہ پوچھا اس کا جواب دو۔ خواجہ غریب نواز کی ماں فرماتی ہے میں جواب دیتی، معین الدین جا کے بتا دیتے، لوگ سمجھتے خواجہ صاحب بہت بڑے عالم، خواجہ صاحب نے اتنا علم پڑھا، ساری زندگی باپ سے پڑھتے رہے، جب باپ کا وصال ہوا پھر خراساں کا علاقہ ہندوستان کا وہاں پڑھنے گئے، بڑے بڑے عالموں کے پاس جا کر پاؤں بچھا کر رسول اللہ کا علم حاصل کیا ہے، دین پڑھا ہے۔ ایسے کوئی ولی نہیں بنتے کہ میں 2 سوٹ کی جگہ 4 سوٹ پہن لوں تم بولو پہنچا ہوا، نہیں، وہ پہنچا ہوا تو جہنم میں پہنچا ہوا ہوگا اور کہیں نہیں پہنچا ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اگر کوئی چیز پہنچائے گی وہ علم پہنچائے گا۔ علم بندے کے لیے رہنمائی کرتا ہے، نور حاصل کرتا ہے، روشنی ہے، اس کو دکھاتا ہے، اچھے برے کی تمیز آتی ہے۔ بندے کے اندر علم نہ ہو، جانور بھی بے علم ہے، بندہ بھی بے علم ہے، انسان و جانور میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ انسان اور جانور میں صرف فرق علم کا ہے، تمیز کا ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے نا، نظر آ رہے ہیں؟ جانور کھاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے وہ؟ منہ سے۔ انسان کہاں سے کھاتا ہے؟ ہاتھ سے کھاتے ہو تم لوگ؟ بڑی شاندار قوم ہے جو ہاتھ سے کھاتی ہے۔ بے بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ ہاتھ سے نہیں، منہ سے۔ کیسے کھاتے ہو؟ جانور بھی منہ سے کھاتا ہے، لیکن اللہ نے انسان و جانور میں فرق کیا رکھا ہے؟ جانور پلیٹ میں منہ ڈال کے کھاتا ہے، وہ منہ ڈال کے کھاتا ہے، سارا منہ خراب کر کے کھاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ 2 باڈی گارڈ دیے ہیں، یہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ لا کر منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ جانور منہ ڈال کے کھاتا ہے، انسان منہ کے پاس لا کر کھا لیتا ہے۔ یہ اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، یہ اس کے نوکر ہیں جو اس کو کھلاتے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے ہیں، ہم اس ہاتھ سے کیا کچھ نہیں کرتے؟ حرام بھی کرتے ہیں، حلال بھی کرتے ہیں، اچھا بھی برا بھی، کوئی کمزور ہو اس کے چماٹ بھی مار دیتے ہیں، اپنے سے جو نیچے والا ہو اس پر ظلم بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حدیث پاک میں میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی اونچا آدمی کسی کمزور پر ظلم کرے، وہ بندہ جواب نہ دے لیکن کوئی بات نہیں، وہ کچھ نہیں کہے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ میں اگر کسی پہ ظلم کروں وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تو میرے سے زور ہے تو جا، تیرے بڑے بڑے لوگوں کے تعلقات ہیں، میں معاف کر دے یار، اچھا آئندہ نہیں کروں گا۔ حضور فرماتے وہ کچھ نہیں کہتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کی دل دکھانے سے محفوظ رہو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انداز، آپ نے نفلی روزہ رکھا، نفلی روزہ، یہ محفل سجائی نا خواجہ کے نام سے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، خواجہ غریب نواز کی کبھی کوئی نماز قضا ہوئی تھی؟ بولو، ہماری تو کبھی ادا بھی نہیں ہوئی ہے،
لیکن ہر سال خواجہ کا عرس ہوتا ہے، میں اس کو غلط نہیں کہتا، اچھی چیز ہے، محفل سجاؤ تاکہ لوگوں کا ایمان سلامت رہے، اللہ کے ولیوں کے ذکر سے بندے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن صرف نام لے کر ذکر ہی کرتے چلے جاؤ، یا ان کی زندگی پر بھی عمل کرنا ہے کہ زندگی انہوں نے کیسے گزاری ہے۔ ایک بھی نماز خواجہ غریب نواز کی کبھی قضا نہیں ہوئی، نفلی روزہ رکھا خواجہ غریب نواز نے۔ ایک مرید خواجہ غریب نواز کا خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں، میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے میرے گھر کا پکا ہوا کھانا آپ کھائیں، میرا جی یہ چاہتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار مہربانی کر بعد میں کھا لوں گا، رکھ دے۔ کہا نہیں ابھی کھاؤ میرے سامنے۔ خواجہ غریب نواز کی ضد کی تو میرے خواجہ آپ دیکھیں نا، میں اور آپ ایک دوسرے کے اتنا دل توڑ دیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کے کیا کرتے ہیں۔ آؤ سنو یہ خواجہ کی محفل سے سبق لے کے جاؤ اور یہ تہیہ کرو، آج کے بعد ہمیشہ دل جوڑنے والے بنیں گے، دل توڑنے والے نہیں بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ توجہ سے سنو، یہ خواجہ غریب نواز کی محفل ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ نفلی روزہ رکھا خواجہ غریب نواز نے، دن کے اندر دوپہر کے ٹائم وہ کھانا لے کے آ گیا، حضرت میرے گھر کا کھانا پکا ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کھائیں میرے سامنے، آپ میرے گھر کا کھانا کھاتے رہے، میں آپ کے چہرے کی زیارت بھی کرتا رہوں، میرا پیٹ بھرتا رہے، آپ میرا مرشد ہے۔ بڑی زندگی خواجہ غریب نواز فرماتے چل ٹھیک ہے، آپ نے ہاتھ وہاں دھوئے، کھانا شروع کیا، جیسے ہی نوالا قریب لائے، ایک مرید بیٹھا تو اس نے کہا حضرت، فرمایا بولو کیا بات ہے؟ حضرت آپ کا تو روزہ ہے، آپ نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی آپ قریب لا کے کھا رہے ہو۔ سنو خواجہ غریب نواز کا جملہ محفل میں آنے والوں، خواجہ غریب نواز نے فرمایا بیٹا چپ کرو، یہ جو میں نے نفلی روزہ رکھا ہے اگر میں اس کو توڑ دوں، فرمایا روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے، اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا دل ٹوٹ جائے تو اس کا دل کون جوڑے گا؟ معراج کی رات جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے، میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی میں نے سرکار سے پوچھا رسول اللہ نے سو آپ کو اپنے پاس بٹھا کر جو آپ سے راز و نیاز کی اکیلے میں جو باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بتایا، اللہ نے کیا بات کی؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا کہ میرے محبوب راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات یہ ہے کہ جو تیرا امتی معراج کی رات اللہ رسول کے درمیان جو بات ہوئی وہ کیا تھی؟ اللہ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ سب ساری باتیں بہت ساری ہیں لیکن بات ایک یہ خاص ہے، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ جو تیرا امتی کسی امتی کا دل جوڑ دے، دو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، کوئی تیرا امتی کسی کا دل جوڑ دے اس کو ملا دے۔ یا رسول اللہ نے کیا کہا؟ تو میرا آقا نے فرمایا عائشہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے محبوب جو تیرا امتی کسی کا دل جوڑ دے مجھ اللہ پر یہ ضروری ہے بغیر حساب کے اس کو جنت عطا فرما دوں۔ اگر کوئی کسی کا دل جوڑ دے بغیر حساب کے جنت عطا کروں۔ حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئی کہ ہمارا تو کام یہ ہے صبح شام لوگ آتے ہیں سرکار کے روزے پر سرکار کے دروازے پر آتے ہیں، ہم تو دل جوڑتے رہتے ہیں لوگوں کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ بڑی خوش ہوئی۔ میں آقا نے فرمایا عائشہ ایک پہلو تصویر کا ایک رخ نہ دیکھو دوسرا بھی دیکھو۔ آقا کیا؟ فرمایا دو پہلو ہیں، دو رخ اس تصویر کے، ایک رخ یہ ہے کہ جو کسی ٹوٹے ہوئے مسلمان کا دل جوڑ دے اللہ بغیر حساب جنت دے گا، اور جو کسی کا دل دکھائے یا دل توڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم عطا فرمائے گا۔ فرمایا عائشہ دونوں رخ ہے، تو لہٰذا کبھی بھی کسی کا دل نہیں توڑنا، کوئی بھی ہو ہمیشہ دل جوڑنے والے بنو، اور یاد رکھو اور دنیا میں عزت اسی کی ہوتی ہے جو جوڑنا سیکھتے ہیں۔ توڑنے والوں کو لوگ گالیاں بکتے ہیں، توڑنے والوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، اچھا اسی کو سمجھا جاتا ہے جو لوگوں کو ملانے والا ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے آپ کو کیا منصب و مقام عطا فرمایا ہے؟ اگر آپ کی آواز آئے تو میں پڑھ دوں، نہیں تو پھر سلام پڑھ دوں۔ ہاتھ اٹھا کے بول اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ لنگر ہے؟ ہاں دیکھو نا، یہ قوم اللہ کی قسم یہ لنگر کے نام پہ تو ہنستی ہے، اور لنگر کے نام پہ تو بولتی ہے، چاہے خواجہ کے نام پہ بولے نہ بولے۔ بولو تو صحیح۔ اللہ تمہیں میری قوم والوں سدا آباد رکھے، خوش رکھے۔
یہ تو چلو شکر ہے کہ میری قوم والے کچھ بندے جو نماز نہیں پڑھتے کچھ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غدار نہیں ہے، محبت کرنے والے ہیں، ولیوں کے بھی ماننے والے ہیں، پیروں کے بھی ماننے والے ہیں، نبیوں کے بھی ماننے والے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور قیامت کے دن یہی بات میرے مرشد گرامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے مرشد فرماتے تھے کہ بندہ گناہگار بھلے ہو لیکن رسول اللہ کا غدار نہیں ہونا چاہیے، اللہ رسول کا باغی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گناہگار ہوگا اللہ کی بارگاہ سے بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر اللہ اس کے رسول کا غدار ہوگا ساری زندگی کے عمل اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا جتنی باتیں پڑھی سنائی اس کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے دروازے پر لاؤ، اللہ کی چوکھٹ پہ اپنا سر جھکاؤ۔ کیوں؟ اس لیے دم جھاڑوں کے چکر چھوڑو، یہ بابا گیری کے چکر چھوڑو، یہ جو جھاڑو سروں پہ مارتے ہیں، یہ مور کے پر جو سروں پہ مارتے ہیں، یہ گدھے کھوتے کے بال سروں پہ مارتے ہیں۔ میں نے کہا بال مروانے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اپنے سر کی بیماری ختم کرنا چاہتا ہے اپنے گھر میں جا اور جا کر قرآن کھول کے سر پہ رکھ لے، جب قرآن سر پہ رکھے گا اللہ کی رحمتیں تیرے جسم میں اتر جائے گی، قرآن سے جسم میں رحمتیں اترے گی۔ یہ مور کے گدھوں سے پروں سے ان کے بالوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ جو آج کے بابے جھاڑو لے کر سر پہ مارتے ہیں، میں نے کہا نہیں 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 نہیں، اور کسی کو چومنے سے بہتر یہ ہے ہمارے لوگ پیر صاحب کو چومتے ہیں۔ جو پیر صاحب کوئی سٹے لگانے والا ہے، کوئی چرس پینے والا ہے، کوئی بھنگ پینے والا ہے، پیر صاحب بھی چرس پیتا ہے، مرید بھی چرس پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا پیر صاحب بڑا پہنچا ہوا ہے۔ میں نے کہا واقعی شیطان کی گود میں پہنچا ہوا ہے، واقعی پہنچا ہوا ہے۔ اور میں نے کہا خدا کے بندو، جب مجھے پتا ہے فروٹ لینے جاؤ تربوز چیک کرتے ہو کہ لال نکلے گا نہیں نکلے گا، خربوزہ چیک کرتے ہو اندر سے میٹھا ہے یا نہیں، تو اللہ والے کے ایسے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ پتا چلے یہ میرا ہاتھ پکڑ کے جہنم میں نہیں، میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا۔ ایسے اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دو جو تمہیں جنت میں پہنچائے، ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہ جو خود جنت سے دور ہو، جو خود نماز نہیں پڑھتا ہو، تو تمہیں کیا نماز کی تلقین کرے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، غوث پاک کے دروازے پہ بغداد میں جا کے بیٹھ جاؤ، ایک ٹائم کی نماز بھی نہ پڑھو، غوث پاک بھی کچھ بھی عطا نہیں کریں گے آپ کو۔ خدا کی قسم بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھ کر کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرو گے۔ تو لہٰذا اب مجھے بتائیے کہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں دعا کروں کہ میرے مولا آج کی رات کوئی بھی بندہ بے نماز نہ رہے، یہ نیت کرے میرے خواجہ کا صدقہ ان کی نیت قبول فرما کر سب کو سچا پکا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نماز پڑھیں گے نا آپ سب، کوئی غافل نہ رہے۔ گھروں میں پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، افراتفری، تیرا میری، میاں بیوی میں لڑائی، ساس سسر میں لڑائی، بہو ساس میں، کیوں؟ اس لیے لڑائی ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین پاکستانی ڈراموں سے ٹیوشن حاصل کرتی ہے۔ گھر میں جو ڈرامے چلتے ہیں نا، ادھر وہ طلاق ہو رہی ہے، وہ جو ہے بیوی کس کی ہے، اس کی سیٹنگ کہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ سالی سے ہے، وہ دماد سے، ادھر کیسے حالات جو چل رہے ہیں وہ تو اپنے ڈرامے بنا رہے ہیں، حقیقت میں ہمارے تمہارے گھروں میں ہو رہا ہے۔ صبح شام ہفتے بھر شادی ہوئی، طلاق ہو گیا، بھائی اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا؟ کہ بس ذہن نہیں بنا، وہ لاکھوں روپے لگا کے لایا، جب کس کا ذہن بن رہا تھا تیرا؟ بتا تو صحیح ذرا یار، جب کون تیرے ذہن میں تھا؟ لاکھوں کروڑ روپے لگا کے آیا تو فونوں پر دن رات کی تھلوں پر لیٹ لیٹ کر، لوگوں کے دروازے پر بیٹھ بیٹھ کر فونوں پہ پیکج کرا کے بیٹھا رہتا۔ جب تیرے ذہن میں ہے ہفتے میں تو نے طلاق دے دی تو ذہن نہیں ملا، تو فون پہ کیا کوئی زونگ آفس والی سے ذہن مل رہا تھا کیا؟ عجیب تماشا ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ بچوں کا بھی قصور، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بچوں کا بھی قصور ہے، ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ ماں باپ ہم نے بچوں کی شادی تو کروا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ شادی سے پہلے کسی مسجد کے امام کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاؤں اور جا کر کوئی امام صاحب مہربانی کرو، آپ عالم دین ہو، اس کو بتاؤ کہ بیوی کے حق کیا ہے اور شوہر کے حق کیا ہے، اور بیوی کو کس طرح رکھنا، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، شادی کے حقوق کیا ہے، اس کو آپ بتاؤ۔ ہمارے ماں باپ کے پاس اتنی توفیق نہیں ہے کہ اولاد کو وہ سکھائیں کہ جا کے شادی تو کرنی ہے، شادی بعد میں کرنا، پہلے شادی کے جو توجہ رکھو بھائی، پہلے شادی کے طریقے سیکھو کہ شادی کس طرح ہوتی ہے، سنت طریقہ کیا ہے، بیوی کو خوش رکھنے کا طریقہ کیا ہے، اولاد کے حقوق کیا ہے، ماں باپ کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ شادی کرے دوسرے دن بولے مجھے حصہ دو میں الگ جانا چاہ رہا ہوں،
ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھے، لو جی ہم نے پالا، ہم نے پوسا، یہ آج الگ کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا تیرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے یہ الگ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ تو نے علم نہیں سکھایا، تو نے سر پہ چڑھا کے رکھا، رسول اللہ کے دین سے دور رکھا، یہی نتیجہ ہے۔ تو ایک بزرگ نے مجھ سے ایک بات کہی، خدا کی قسم میرے دل پہ لگی۔ اس نے کہا بچے جب پڑھ کر ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جاتے ہیں تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ بچے پر پیسہ ہے، دولت ہے، تو وہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے۔ اور جب بچہ عالم ہو جاتا ہے، بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، تو پھر بیٹا ڈر ڈر کے بات کرتا ہے کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ ادھر وہ دنیا کی تعلیم پڑھے تو ماں باپ ڈرتے کہ روس نہیں جائے، یہ گھر چھوڑ کے چلا گیا مصیبت ہو جائے گی، کون ہمیں پالے گا؟ اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا علم ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مسجد کا امام ہو، مفتی ہو، وہ بچہ ڈر ڈر کے کہتا ہے کہ آواز اونچی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے اف کہنے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے۔ وہ ڈرتا کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہی فرق ہے دین و دنیا کی تعلیم کا۔ میں بار بار اپنے قوم والوں، تم سے بھی اور دیگر جہاں جہاں اللہ کا شکر ہے حیدرآباد کے علاوہ جہاں تک جاتا ہوں، سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ مرنے کے بعد کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی اولاد کو جن کو تم کو اللہ نے جو اولاد دی ہے، اگر ان کو قرآن پڑھاؤ گے، دین پڑھاؤ گے، مرنے کے بعد یہی ہاتھ اٹھا کے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گی۔ یہی اولاد تمہیں بخشوائے گی۔ قبر میں جب فرشتے آئیں گے تمہیں کوئی نہیں چھڑے گا، قیامت تک سکون سے قبر میں سوتے رہو گے۔ اولاد دنیا میں نیک کام کرتی رہے گی، سارا ثواب قبر میں ماں باپ کو نصیب ہوتا رہے گا۔ یہ ہے اولاد کو پڑھانے کا فائدہ۔ میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ چلانے والے تو گدھا گاڑی ہیں، لیکن محنت کر کے پڑھایا نہیں پڑھایا۔ آج آپ کے سامنے ہوں، ایک وقت وہ بھی میں نے گزارا ہے کہ روٹی پانی میں کھا کھا کر مدرسہ پڑھا ہے۔ گھر میں اللہ کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، کھانے کا ایک وقت نہیں ہوتا تھا، روٹی پانی میں ڈال ڈال کے کھاتا تھا، صبح بھوکا مدرسے جاتا تھا۔ آج رسول اللہ کا دین پڑھا ہے، خدا کی قسم دل میں جو سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ پہلے ہی پورا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا میرا کمال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا آقا کے دین کا کمال ہے۔ کہ جو میں نے دین پڑھا اس کا کمال ہے۔ آج میں جہاں جہاں جا کر لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہا ہوں، لوگوں کو سیدھے راستے پر لگا رہا ہوں، لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ جس نے میرے باپ نے مجھے پڑھایا ہے، مجھے تو ثواب مل ہی رہا ہے، قبر میں سارا ثواب وہاں جا رہا ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے۔ اور یہی بات حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوگی۔ سرکار نے فرمایا نبی دیکھ کر کہیں گے یا اللہ یہ بندہ کوئی نبی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ یا اللہ یہ شہید ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ یا اللہ یہ عالم ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ یا اللہ یہ حافظ ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں۔ تو بڑے بڑے نبی کہیں گے یا اللہ یہ عالم بھی نہیں، نبی بھی نہیں، یہ صحابی بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی پہنچا ہوا بھی نہیں، یہ پھر ہے کون؟ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے اور جس کی نیکی آسمان پہاڑوں کے برابر ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے، عام سا میرا گناہگار بندہ ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے دنیا میں اپنی اولاد کو میرے محمد کا قرآن پڑھایا تھا۔ یہ وہ خوش نصیب ہے، اس کا بیٹا دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، اس کے لیے دعا کرتا تھا، اس کی بیٹے کی دعا باپ کے حق میں ہوتی تھی، میری بارگاہ میں جمع ہوتی رہی، پڑھتے پڑھتے جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن گیا ہے۔ آج میں نے اس کے باپ کو یہ مقام دیا ہے کہ محشر کے میدان میں جہاں پر لوگوں کے چہرے کالے ہیں، اس کے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کہ نیک اولاد کا فائدہ ہے میرے دوستو بزرگوں، لہٰذا قرآن پڑھاؤ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور اگر دین نہیں سکھاؤ گے، میرے نبی کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن ماں باپ کا گریبان پکڑا جائے گا، تم نے اپنی اولاد کو دین سکھایا تھا نہیں سکھایا تھا؟ یہ سوال ہوگا ماں باپ سے، تو وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ کو شرم اٹھانی پڑے، اس سے بہتر یہ کہ آج پڑھا لو، اولاد کو دین سکھا لو، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں حاضر ہو، فرشتے جب گھیس کے لے جائیں تو اللہ فرمائے گھیسو نہیں، یہ تو عزت والا ہے، اس لیے مصطفیٰ کا قرآن اپنی اولاد کو پڑھایا ہے۔ آج
آج اس کو عزت دی جائے گی. تو لہٰذا جو باعزت لینا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرے, اپنی اولاد کو بھی دین پڑھائے. اب عرض یہ کر رہا تھا, حدیث مبارکہ میں میرے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات عطا فرمائی. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ یہ لوگ کون ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ خاندان کی وجہ سے نہیں, گورنمنٹ کی وجہ سے نہیں, کسی اور مالداری وجہ سے نہیں, صرف اللہ کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کے لوگوں سے, اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور فرمایا جب وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اللہ فرشتوں کو حکم دے گا میرے ملائکہ, حکم میرے رب, اللہ فرمائے گا فرشتوں نور کے منبر, نور کی کرسی ان کے لیے لگائی جائے, نور کی کرسی لگائی جائے. ایک نور کی کرسی لگے گی, اس پہ میرے حیدرآباد کا سخی بھی بیٹھے گا. آوازیں تو اونچا کرنا, زور سے بولے یار اس کے بعد سے. ایک نور کا ممبر لگے گا, اس پہ حیدرآباد کا سخی ہوگا. دوسرا ممبر لگے گا, لاہور کا داتا ہوگا. تیسرا ممبر لگے گا, اجمیر کا خواجہ ہوگا. چوتھا ممبر لگے گا, پاک پتن کا فرید ہوگا. چھٹا میں پانچواں ممبر لگے گا, لاہور کا داتا ہوگا. چھٹا ممبر لگے گا, احمد رضا فاضل بریلوی ہوگا. ایک اور ممبر لگایا جائے گا, ایک ممبر پر حضرت علی ہوں گے, ایک ممبر پر حضرت عثمان ہوں گے, ایک ممبر پر حضرت عمر ہوں گے, ایک ممبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے. ارے جہاں پر سب کے ممبر نیچے ہوں گے, سب سے اوپر ممبر ایک لگایا جائے گا, وہ میرے مصطفیٰ کا ممبر ہوگا. سارے محشر کے میدان میں اللہ والوں کے ممبر جگمگا رہے ہوں گے, اور سب سے زیادہ ممبر اگر کسی کا جگمگا رہا ہے وہ میرے کملی والے مصطفیٰ کا ممبر جگمگا رہا ہے. سب سے زیادہ وہاں جس کا ممبر چمک رہا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اب مجھے بتائیے وہاں پر نور کی کرسی پر کس کو بٹھایا جائے گا؟ اس کو بٹھایا جائے گا جو اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. لہٰذا کوئی تم سے کمزور ہو, محلے میں کوئی غریب ہو, اللہ نے تمہیں مالدار بنایا ہے, کبھی اپنے مال پہ گھمنڈ نہیں کرنا. اس غریب کو سینے لگانا, خدا کی قسم قیامت میں تمہیں نور کا ممبر پہ بٹھایا جائے گا. قیامت میں تمہیں عزت کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا. کوئی چھوٹا ہو, کوئی بڑا ہو, کوئی امیر ہو, کوئی غریب ہو, کوئی کسی بھی گھر کا ہو, کوئی گھر میں چٹنی کھاتا ہو یا بکرے کھاتا ہو, نہیں نہیں نہیں, تیرا کام سینے سے لگانا تیرا کام ہے. محشر کے میدان میں عزت کی کرسی پہ بٹھانا میرے اللہ کا کام ہے. خواجہ غریب نواز نے ہمیں یہی سکھایا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, خواجہ کی محفل میں آنے والوں, سبق سیکھو خواجہ غریب نواز کی باتوں سے. حضرت خواجہ غریب نواز آپ فرماتے میرے والد گرامی, میری والدہ محترمہ کتنی بڑی عالمہ تھی. خواجہ صاحب فرماتے میں اپنی ماں سے علم حاصل کرتا, ماں سے سبق پوچھتا. ایک مرتبہ میری ماں کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, اب جو ہے نا آپ کی, میری ماں کے انتقال کا وقت قریب آیا, میری ماں نے کہا بیٹے معین الدین میں دنیا سے جا رہی ہوں. خواجہ غریب نواز نے کہا اماں جی آپ دنیا سے تو جا رہی ہیں, اب لوگ مجھ سے سوال پوچھتے تو میں آپ سے آگے پوچھ لیتا ہوں. اب آپ کا انتقال ہو گیا, میں کس سے پوچھوں گا؟ خواجہ غریب نواز کی والدہ نے فرمایا بیٹے انتقال ہو گئے تو کوئی بات نہیں, میری قبر پہ آ جانا. میری پتہ چلا قبر پہ جانا آج کا طریقہ نہیں ہے, اللہ والوں کا طریقہ ہے. مولوی صاحب تو کدھر سے آیا ہے, اور تو کدھر سے آیا جو مزاروں پہ نہیں جایا کرو, تو کون ہے؟ ابے چل اپنا کام کر. ہم تو کل بھی اللہ والوں کے ماننے والے تھے, آج بھی اللہ والوں کے ماننے والے ہیں. ہم تو اللہ والوں کے ٹکڑے کھانے والے ہیں. ذرا توجہ کیجئے, خواجہ غریب نواز کی ماں نے فرمایا بیٹے معین الدین میری قبر پہ آ جانا, وہاں سے تجھے جواب ملے گا. خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ قبر والے تو کچھ نہیں کرتے تو کیا کرے گی, کچھ نہیں کہا. اماں جی میں آ جاؤں گا. پتہ چلا خواجہ غریب نواز جو میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے اس کا بھی عقیدہ ہے قبر والے واقعی مدد کرتے ہیں, قبر والے واقعی مدد کرتے ہیں, لیکن جانے کا طریقہ ہوتا ہے. اب میں جاؤں مزار پر جا کے کڑا مٹی کھا جاؤں, میرے اندر حاضری آ رہی ہے, میں نے کہا ناتا ہے نہیں تیرے اندر حاضری آ رہی, شرم نہیں آتی تجھے؟
بیڑا گرک بلا وجہ کی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے تم نے کھیل مچا رکھے ہیں. جس کو دیکھو کوئی کسی بھی قوم کا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں ایک خاص بات کرنے لگا ہوں. کوئی بھی بندہ ہے، خواتین ہیں، قوالی ہو رہی ہے، عورتوں نے مزار پہ بال کھول لیے اور جو ہے بال کھول کے حاضری آ رہی ہے. میں نے کہا ایک بال بھی کوئی کسی کا غیر محرم کا، کسی عورت کا کوئی غیر آدمی بال دیکھے نا تو اس کے لیے حرام ہے. تو پورے بال کھول کے تیرے اندر حاضری آ رہی ہے، بتاؤ تو ہو کیا گیا؟ کہ ہٹ جاؤ میرے اندر سلطان باہو آ گیا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا پورا سلطان باہو تیرے اندر ہی آ گیا ہے. تو بولو تو صحیح نا، پورا سلطان باہو تیرے اندر. واہ جی واہ اماں جی، بڑے کمال کی بات ہے. ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا، کہنے لگے ہمارے استاد کا واقعہ بتایا، کہنے لگے کہ استاد صاحب کے پاس ایک بندہ آتا تھا، محبت کرتا بڑا، اور اس نے کہا حضرت میری والدہ کے اندر بڑے بڑے پیر آتے ہیں، بڑی حاضری آتی ہے. تو استاد صاحب نے، عالم صاحب تھے نا، چونکہ عالم جو ہوتا ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے، اس نے کہا تیری اماں میں حاضری آئے نا تو مجھے بلا لیو. پیچھے والوں تھک گئے تو اٹھ کے چلے جاؤ، نہیں تو بولو سبحان اللہ. تیری ماں کے اندر اب حاضری آئے نا تو مجھے بلا لینا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ خوش ہو رہا کہ یہ پتہ حاضری آئے گی، پتہ نہیں ہم دھڑا کریں گے کیا کریں گے. اب جب اس کی ماں کے اندر حاضری آئی، توجہ کرنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو. کوئی بندہ کہے نا میرے اندر حاضری آ رہی ہے، خدا کی قسم ہے، اللہ کا نام لے رہا ہوں زبان سے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی کسی میں حاضر نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اس کو کہتے ہیں حلول. کیا؟ عربی میں حلول کہتے ہیں. اور دو جسم ایک جسم ہو جائے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. یعنی میرا جسم بابے میں گھس جائے کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ بابا میرے اندر آ جائے کبھی ہو نہیں سکتا. دو جسم کبھی بھی ایک ہے. خدا کی قسم رات کا وقت ہے، سچی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کے اسٹیج پہ بیٹھا ہوں. یہ سب ڈرامہ ہے. کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، حاضری ہے. اور میں نے کہا ہماری شریعت میں، اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے حاضری کا. میرے مصطفیٰ سے بڑا کوئی پیر ہے؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی مرید ہے؟ امام حسین سے بڑا کوئی گدی نشین ہے؟ ان میں تو کبھی حاضری نہیں آئی، تو تمہارے میں کہاں سے حاضری آ رہی ہے؟ مذاق کے علاوہ قسم سے ہنسنے کی بات نہیں ہے، سوچنے کا مقام ہے. قوالی ہوتی ہے، لوگ اچھل کودتے ہو، وہ اس کے اوپر کود رہا، وہ اس کے مار رہا ہے. میں نے کہا اگر کسی سے دشمنی کرنی ہے نا، بدلہ لینا حاضری کا بڑا اچھا طریقہ ہے. حاضری لیا کٹائی کر دو، مجھے تو پتہ نہیں میرے اندر تو بابا آ گیا تھا. میں نے کہا واقعی بڑا اچھا تو نے ڈھونگ رچا رکھا ہے دین کو بدنام کرنے کے لیے. نہیں، خدا کی قسم، جب تک اللہ نے مجھ گناہگار کو علم دیا ہے اور جب تک میری ڈیوٹی ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی کو بھی شریعت سے ٹکرانے کی اجازت نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاں، کوئی نہیں ٹکرا سکتا میرے آقا کی شریعت سے. شریعت ٹکرانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، شریعت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. اب یہ بات آپ کو یاد رہے گی نا؟ بولو. کوئی کہے میرے اندر حاضری آ رہی ہے، بالکل سراسر جھوٹ ہے. اسلام میں کسی بھی چیز اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. بھائی نبی کے اندر، یہ صحابہ کے اندر حاضری نہیں آئی. اچھا مجھے بتاؤ، میرے پیر صاحب سامنے بیٹھے ہوں، سچے پیر، اور میں سامنے بیٹھا ہوں، مجھے حاضری نہیں آ رہی. حاضری جب آئے گی جب پیر صاحب میرے اندر آئے گا، اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے بتاؤ پیر کا چہرہ زیادہ افضل ہے یا میرے مصطفیٰ کا چہرہ افضل ہے؟ صحابہ کرام تو سرکار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان میں تو حاضری نہیں آئی، تو بابے کے اندر کہاں سے حاضری آ جائے؟ یہ کون سا پوچھا ہوا بابا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ لیکن نہیں. منہ میں گٹکے بھر لو، پڑیا بھر لو، شراب پی لو، قوالی میں گھس جاؤ. وہ نشہ تو شراب کا ہے، لوگ سمجھتے کہ بابے کا نشہ ہے. استغفر اللہ العظیم. اور دوسرے لوگ کہتے جی یہ دیکھو سنی ہے، ان کا حال دیکھو. میں نے کہا اے چپ کر، یہ سنی نہیں ہے. سنی وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ کا کہنا ماننے والا ہوتا ہے. یہ جو کھیل تماشے کرے اس سے ہمارا کیا تعلق؟ یہ کون ہے؟ کس کی شکل میں لکھا ہے سنی ہے؟ نہیں. جو سنی ہوتا ہے، جو میرے امام اعلی حضرت کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی رسول اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. قوالی میں آپ جائیں، ادب سے سنیں. قوالی کے بھی آداب لکھے خواجہ غریب نواز نے کہ قوالی کس کو پڑھنے کی. آج کے قوال نہیں ہے ڈول ڈبکے لے کر یہ خسرے بن کے بیٹھ جاتے. نہ، ان کی قوالی سننے کی اجازت نہیں ہے، تو حرام ہے. قوالی سننے کی جو خواجہ صاحب نے شرائط لکھی ہے، اعلی حضرت نے شرائط لکھی فتح رضویہ کے اندر، وہ آج کے قوالوں کے نہیں ہے. داڑھی منڈے، داڑھی کٹا کٹو کے اللہ معاف کرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور لوگ لاکھوں روپے لٹا دیتے قوالوں کے اوپر. میں نے کہا جتنا لٹائے گا سارا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا بیٹا. ہاں، یہ رسول اللہ کا دین ہے، کسی گھمنڈ میں نہیں رہنا. یہ آقا کا دین ہے، اور میرے پاس تو یہی اصلی بات ہے. اگر درد ہے اور غیرت مند ہے تو سننا پڑے گی میرے بھائی. ہاں، نہ میں بےغیرت ہوں، نہ بےغیرت والی تقریریں کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے. بات کرتا ہوں ٹھوک کے بجا کے.
بول بول سبحان اللہ اونچی آواز سے. ہم نے کبھی کسی کو دیکھ کر بات نہیں کی ہے, کسی سے ڈر کے بات نہیں کی. خدا کی قسم جب بھی بات کرتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے کہ ہمیں مر کے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. نہ کسی گورنمنٹ کا خطرہ ہوتا ہے, نہ کسی اور کا خطرہ ہوتا ہے. ہمیں ڈر یہاں بیٹھ کر جب بھی ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے. میں کبھی کسی سے ڈر کے بات نہیں کرتا. اور بولو تو صحیح نہ یار, آوازیں نکالو, آوازیں نکالو. اس میں لگا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. بھائی صاحب سوا گھنٹہ ہو گیا ہے. گھر ہی جانا ہے, ہمیں فجر پڑھانی ہے اور آپ کو فجر پڑھنی ہے. ہاں ایسے نہیں کہ گھر جانا لنگر کھا کے سو جاؤ موتے ہو کر, نہیں نہیں, فجر پڑھو تاکہ پوری رات عبادت میں شمار کی جائے. میں نے پہلے ہی کہا یہ چیزیں بعد میں ہیں, محفلیں ہر چیز بعد میں ہے. اللہ کا فرض سب سے پہلے ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, ہر چیزوں کا بعد میں ہوگا. تو جس کا پہلے حساب ہوگا اس کی تیاری کرو. اگر یہ صحیح رہیں گے تو انشاءاللہ غوث پاک کے صدقے بیڑا پار ہو جائے گا. اور بندہ نماز میں پھنس گیا تو باقی اعمال تو بہت دور ہے پھر, ٹھیک ہے نا. تو یہ نیت کر کے سون اللہ تعالیٰ فجر میں اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا بات کیا کر رہا تھا, حاضری کی. تو ہمارے استاد صاحب دوست اس نے کہا کہ جی تیری ماں میں اب آئے نا تو مجھے بلا لینا. اس نے کہا حضرت صاحب بالکل ٹھیک ہے امام صاحب. اس کی ماں میں اللہ اتفاق کرے گا وہ حاضری آ گئی. گھر میں کوئی چل رہی ہوگی قوالی وغیرہ, وہ حاضری آ گئی. اب جب حاضری آئے تو فٹافٹ امام صاحب جلدی ہو, ہماری امام میں حاضری آ گئی. اس کی آئے امام صاحب کا کدھر ہے, اس کمرے میں وہ بڑی آئی, اس نے بال کھولے ہوئے, ہٹ جاؤ سلطان باہو میں وہ ہوں, میں سلطان باہو ہوں. اس نے علامہ صاحب نے کہا سلطان باہو نے تو وہ سلطان رائی لگ رہی ہے. سلطان باہو یہ کون سا حالت ہے, وہ خدا کی بندی بال کھولے ہوئے تو نے, جو کہ اسلام کے اندر عورت کو بال کھولنا منع غیر محرم, تو حاضری بھر رہی ہے لوگوں کے سامنے پورے دربار کے اندر اور بکیتی سلطان باہو. اس نے کیا کیا, علامہ صاحب نے کھچا کے چماڑ دیا مائی کے, ایسے کھچا کے دیے نا چماٹ, فوراً ہوش میں آ گئی. کہنے لگی حافظ صاحب اتنی زور سے دھر دیا, وہ لے ابھی تو سلطان باہو تھا, ابھی کیا ہو گیا ہے. تو مجھے بتاؤ چماٹ پڑتی ہوش آیا نہیں آیا ہے, سارے باہو سے اندر سے نکل گئے. تو لہٰذا ماننے کی بات, یہ سب بات اپنی جگہ ہے, لیکن یاد رکھو میرے پیارے بھائیوں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. دو جسم کبھی بھی ایک ہو سکتے, کبھی کسی میں تصور نہیں ہو سکتا ہے. اور جو یہ ڈول کرتا ہے, اب میں نے آپ کو اللہ کے رسول کی شریعت کا مسئلہ سمجھا دیا, اب پیار محبت سے سمجھانا اس کو آپ کا کام ہے. کوئی حرکت کرے آپ دیکھو نہیں سمجھاؤ گے گناہگار آپ ہوگے, کیونکہ آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا ہے, آپ کو اس کا علم ہو گیا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ آپ بھی اچھل کود میں شروع, نہیں, اس کو سمجھاؤ کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, تجھے قوالی سننی ہے, نعتیں پڑھی جا رہی سننی ہے, محبت سے سن, ادب سے سن. یہ کوئی رس کی محفل نہیں ہو رہی, مصطفیٰ کی ذکر کی محفل ہو رہی ہے. اچھل کود نہیں, محبت سے بیٹھ کے سن, تاکہ جتنا محفل میں ادب ہوگا اللہ کے رسول کی بارگاہ سے جھولی اتنی بھری جائے گی. تو لہٰذا یہ بات نکلی, اس لیے میں نے اس کو عرض کیا ہے, ان خرافات کو ختم کرو اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بناؤ. اور جو جو خرافات ہیں گھر کے اندر باہر جس کے اندر بھی ہے, ہر چیز کو ختم کرو, مسلمان بنو. یہ ہمارے کام نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. کلمہ رسول اللہ کا پڑھا, ہم مر کے جب قبر میں جائیں گے تو چہرہ کس کا دکھایا جائے گا, میرے پیارے آقا کا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ راجپال ہندو کو تو نہیں دکھایا جائے گا نا. تو پھر رسم ہمارے گھروں میں ہندو والی ہے, چہرہ سرکار کو دکھانا, یہ کون سا مسلمانی منافقت ہے. ادھر سرکار آئیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے, یہ کہیں گے رسول کلمہ آپ کا پڑھا تھا اور گھر میں رسم ہندو والی ادا کی تھی, کیا جواب دو گے سرکار کو. اور میرے آقا نے اگر قبر میں چہرہ پھیر لیا, قیامت تک ٹھڈے پڑیں گے قبر کے اندر, صحیح بتا رہا ہوں, قیامت تک قبر جہنم بنا دی جائے گی اگر میرے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا تو. اور اگر وہ قبر میں آ کے مسکرا دی, خدا کی قسم تیری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی. تو وہ کام کرو کہ وہاں جا کر ہم بالکل سرخرو ہو کر ملے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ جب قبر میں گئے تو فرشتہ ہے, فرشتوں نے کہا کہ بتاؤ تیرا رب کون ہے. بابا اللہ کے ولی ہیں. کہنے لگے من انتما, اوے تم بتاؤ تم دونوں کون ہو, میری قبر میں آ گئے ہو.
فرشتے وہ لمبے لمبے قد والے، لمبے لمبے دانت، کالی صورت والے ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبر پھاڑتے ہوئے بندے کی قبر میں آتے ہیں، بندے کا کلیجہ پھٹ جائے، ہاں یہ چیز بولنا بابا میں تو ایتھے اچھا ساندھی ہے، اچھا ابھی سمجھ آئی نہیں آئے تو بول تو سبحان اللہ اچھی بات سے توجہ سے۔ فرمایا کہ وہ قبر پھاڑتے ہوئے آتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ بتائیے تیرا رب کون ہے؟ بائزی بستامی نے کہا من انتما، تم بتاؤ تم دونوں کون ہو؟ کہنے لگے ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو بائزی بستامی نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ کہا ہم اللہ کا پوچھنے ہیں کہ آپ بتاؤ اللہ کون ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو بائزی بستامی نے کہا تم آئے کدھر سے ہو؟ کہ وہ آسمانوں سے آئے ہیں۔ تو بائزی بستامی نے کہا کہ میں بتا دوں میرا رب اللہ ہے، تم جا کے یہ بٹن چھیڑو نا یار اس کا، تم جا کے اللہ سے پوچھو گے کہ یا اللہ یہ بندہ تیرا ہے یا نہیں، تو میری مانو گے اللہ کی مانو گے؟ کہنے کہ ہم تو اللہ کی مانیں گے۔ تو بائزی بستامی قبر میں جلال میں آ گئے، فرمایا اتنی دور سے آنے کی پھر کیا وجہ تھی؟ ادھر ہی پوچھ لیتے کہ یہ بندہ تیرا ہے یا نہیں ہے، اتنا سفر کر کے پھر کیوں آئے؟ جاؤ جا کے رب سے پوچھو میں کون ہوں۔ فرشتوں نے حساب و کتاب نہیں لیا، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ یا اللہ بابے کے پاس امتحان لینے گئے تھے، بابے نے ہمارا امتحان لے لیا ہے، اس نے ہمارا امتحان لے لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا کہا؟ یا اللہ وہ تو جواب نہیں دیتا، اس نے کہا اللہ سے پوچھو۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ سونے دو، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، دنیا میں رہتا تھا، میرے عشق کی مستی میں رہتا تھا، مرا بھی میرے عشق کی مستی میں ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ فرماتا میرے عشق کی مستی میں اٹھایا جائے گا، مرا بھی اللہ کی مستی میں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو سونے والا میرا عاشق ہے۔ خدا کی قسم جس بندے کو اللہ اپنا دیوانہ کہے، اللہ کہے یہ میرا عاشق ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی قبر جنت کا باغیچہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ کب کہے گا؟ اللہ اس وقت کہے گا جب آپ اللہ کے حکم والے کام کرو گے، اللہ کے فرما برداری والے کام کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کچھ کہے بندہ کچھ کرے تو پھر قبر کے اندر سزا بھگتنی پڑے گی۔ میرے دوست و بزرگوں، خواجہ غریب نواز کی بات کرو، گفتگو ختم۔ حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اپنی اماں جی سے، اماں جی اگر میں قبر پہ آؤں تیرے وصال کے بعد، لوگ مسئلہ پوچھیں، یاد ہے نا بات، لوگ مسئلہ پوچھیں تو انتقال ہو جائے، پھر کیا؟ فرمایا میری قبر پہ آ جانا، ادھر سے بتا دوں گی۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ خواجہ غریب نواز کی جب والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ ہو کے دفنا دیا گیا، مسئلہ پوچھنے لوگ آئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کہا کہ کل بتا دوں گا، پرچی لی، اپنی ماں کی قبر پہ چلے گئے اور جا کے پرچی رکھ دی، اماں جی جواب چاہیے، اماں جی جواب چاہیے، جواب چاہیے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں نے آنکھیں بند کر کے قبر پہ بیٹھا، میری ماں نے توجہ فرمائی اور میری ماں نے کہا بیٹے معین الدین ابھی گھر چلے جاؤ، کل آنا، کل جواب تمہیں لکھا ہوا نظر آ جائے گا، کل تجھے جواب یہی نظر آ جائے گا۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں پرچی رکھی، اپنے گھر پہ چلا جاتا ہوں اور جا کر سو گیا، دوسرے دن اپنی ماں کی قبر پہ آیا تو پرچی بھی رکھی تھی، پرچی کے اوپر جواب بھی لکھا ہوا ہے، وہ قبر والی ہے، اس نے جواب کہاں سے لکھ دیا ہے؟ پتا چلا قبر والے کام کرتے ہیں، قبر والے کام کرتے ہیں، اور اللہ کا جو سچا ولی ہوتا ہے خدا کی عزت کی قسم اس کی حکومت ہوا پر بھی ہوتی ہے، اس کی حکومت پانی پر بھی ہوتی ہے، اور ہم جس حاجب شکروار رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے وہ بھی بڑا ڈاڈا ہے، اور بولو تو صحیح نا، وہ بھی بڑا ڈاڈا تے تگڑا پیر ہے، جو ہماری قوم جو جاتی ہمارے جو مرشد ہیں، لیکن خدا کی قسم دربار پہ کون بیٹھے؟ جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں ہنسو نہیں، رونے کا مقام ہے، میں کوئی تفریح نہیں کر رہا آپ سے، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے لوگ جاتے نہیں جاتے، دم کرواتے، تعویذ لیتے، ڈوری دیتے، ڈوری بھی وہ دے رہا ہے جس کے گلے میں خود میں ڈوری نہیں ہے، جو خود ڈوری میں پھنسا ہوا ہے۔ اور خدا کے بندوں، میں نے کہا نا چھوڑو ان چکروں کو، آپ آستانے پہ جاؤ بابا صاحب کے، 3 مرتبہ قل واللہ شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، سائیڈ میں بیٹھ کے دعا کرو، یہ اللہ اس مزار والے کا، اس کا ثواب فاتح خانی کا مزار والے کو پہنچا، ہمارے بابا صاحب کو، اور ہماری جو پریشانی ہے اس کے صدقے تو حل فرما۔ خدا کی قسم فاتحہ پڑھ کے پیش کرے گا، راجستان انڈیا سے میرے بابے کی نظر ہوگی، تیری دعا ختم نہیں ہوگی، بیڑا پار پہلے اللہ فرمائے گا۔ ہاں وہ بولو اسی آواز سے سبحان اللہ ذرا۔ تو یہ اپنے اندر کوالٹیاں پیدا کرو، غلط کام جا کے مت کیا کرو۔ میں
جب سے میں نے اس فیلڈ میں آیا ہوں میں ابھی تک آستانے پہ حاضر نہیں ہوا, ابھی تک میرا جانا نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے ولی سنتے ہیں, جہاں سے پکارو وہ وہی مدد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ جہاں سے پکارو, لیکن جانے کا منع نہیں. جاؤ, اللہ والوں کا آستانہ ہے. حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جہاں پر اللہ کے ولی کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت اترے. تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہو وہاں اللہ کی کتنی رحمتیں اتر رہی ہیں, وہاں کتنی رحمتیں. تو وہاں جاؤ, اللہ کی رحمتیں سمیٹو. اور خدا کی قسم اللہ کے ولی کی رحمت کا اللہ کی رحمت کا چھیٹا ایک بھی اگر ہمارے دل پر پڑ گیا زندگی کے سارے گناہ دھل جائیں گے. لیکن وہاں غلط حرکتیں غلط کام کرو گے پھر الٹے گناہ میں پھنسے جاؤ گے. پھر اللہ کے ولی کی نظر نہیں ہوگی, اللہ کے ولی تم پر شفقت نہیں فرمائیں گے. اللہ والے بالکل مدد کرتے ہیں, اللہ والوں سے مانگنا بالکل جائز ہے, وہ بالکل جھولی بھرتے ہیں, لیکن ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے. اب کاٹن کا سوٹ پہن کے جائیں, طریقے سے بیٹھیں, سینے کے جانب بیٹھے, فاتحہ پڑھے, قبر کو بوسہ دیں, چوم لیں, نہیں تو دور ہو جائیں, مت چومیں, دور ہو کے بیٹھ جائیں, فاتحہ پڑھے, دعا کرے, اپنا آ جائے, پھول وول ڈال کے, آپ کوئی منع نہیں ہے. اب آپ وہاں جاؤ چادر میں سر گھسیڑ کے گھس جاؤ, یہ کیا ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہے؟ کوئی دیکھنے والا کہے وہ کہے گا دیکھو یہ سنی ہے اور یہ جو قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں, ٹھک کر کے وہ یہ جملہ کہے گا. کیوں کہے گا؟ کیونکہ آپ نے اس کو بولنے کا موقع دیا ہے. ولی کی قبر کی چادر ہے, اس کے اندر وہ منہ گھسا کے سر گھسا کے گھس گیا ہے. یہ کیا ہے؟ کس نے سکھایا؟ یہ ہمارا اسلام نہیں ہے. چادر یہ برکت کی چیز ہے, آپ ہاتھ میں لے کے چوم لو کوئی بات نہیں. اب خدا کے واسطے سر تو اس میں نہیں گھسیڑو نا یار, خدا کے واسطے اپنے اوپر تو مت ڈالو اس کو. اتنا تعظیم نہیں کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے. کیوں کہ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا کسی کو غلط خیال سے بچانا بھی تیرے لیے ثواب ہے. تو ایسے کام نہیں کر, کسی کے ذہن میں غلط خیال آئے وہ غلط سے رکے گا, وہ جو رکے گا گناہ سے غلط خیال سوچنے سے اس کا ثواب اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. بات آ گئی سمجھ میں نہیں آئی آپ کو؟ کس کس کو نہیں آئی ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ سب کو آ گئی ہے, توجہ سمجھ کیجیے. تو لہٰذا اپنی اصلاح کرو, اپنا چھوٹا بھائی اپنا بیٹا جو بھی آپ کو سمجھنا سمجھو, لیکن جو میں نے باتیں بتائی ہیں اس پر عمل کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. عمل کرو کہ زندگی بنے گی, عمل نہیں کرو گے تو جتنی دیر سنو گے اگر عمل نہیں ہوا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اب یہ بات میں کرتا ہوں آخری, پھر آپ کی بھی چھٹی میری بھی چھٹی, انشاءاللہ جلدی سوئیں گے تو فجر کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں کھیتی باڑی کر رہا تھا, کھیت چرا رہا تھا, کھیت کے اندر کھل اگا رہا تھا, ہل چلا رہا زمین کے اوپر, انگور کا درخت تھا, وہ پھل لگے, وہ پک گیا, میرے والد صاحب کا تھا. فرماتے مجذوب بابا آیا, نام ابراہیم قندوزی, کیا نام ہے؟ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ, مجذوب تھے. اچھا مجذوب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے دل میں بھی اللہ ہو, جس کے دماغ میں بھی اللہ ہو, دنیا کی خبر نہیں دنیا کیا ہے, بالکل دنیا سے الگ ہو, وہ مجذوب ہوتا ہے. بس ہر وقت وہ یہی کہتا کہ تجلی تیری ذات کا ہو بہو ہے, میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اس کو ہر وقت وہی نظر آتا ہے, اللہ اللہ کرتے ہو نظر آیا مجھے, ہو میں جب کھویا تو نظر آیا مجھے. ہر وقت اس کا یہ مجذوب آ گئے. جیب میں روٹی ڈالی ہوئی ہے, خواجہ غریب نواز جلدی انگور توڑ کے لائے, ٹھنڈا پانی لائے, ان کو دیا, بابا جی یہ لو کھاؤ. بابا جی نے کھائے. بابا جی نے کہا کہ نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے, اب میں بھی تجھے کچھ کھلاؤں؟ فرمایا بالکل کھلائیے. جیب سے سوکھی روٹی نکالی, اپنے منہ میں ڈال کے چبائی, اچھی طرح چبا کر فرمایا بیٹا معین الدین منہ کھولو. خواجہ غریب نواز جو کہ مولا علی کی اولاد ہے نا, مولا علی کی اولاد ہے, سیدہ فاطمہ کی اولاد, حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی منہ کا اٹھاوا مجھے دے رہا ہے, چل تو کھا مجھے دوسری دے. نہیں, خاموشی سے کھایا. کیوں؟ خواجہ غریب نواز کو پتا تھا یہ آنے والا کوئی عام نہیں, اللہ کا لاڈلا ہے, اور یہ خود نہیں آیا, 100% اس کو میرے رب نے بھیجایا ہے. خاموشی. اس نے چبایا منہ کے اندر. خواجہ غریب نواز کا منہ کھولو. آپ نے منہ کھولا, بابا صاحب نے منہ میں ڈالا. خواجہ صاحب کہتے ہیں بس جیسے حلق سے نیچے اترا, نوالا نیچے جا رہا تھا, میرے دل کی دنیا تبدیل ہو رہی تھی.
ساری دنیا تبدیل ہو گئی، اور جتنا بھی باغ تھا سب میں نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور میں نکل گیا جنگلوں کی طرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ میں نے کہا کہ ایک بابا جی دوسرے بابے کو اپنے منہ کا نوالا کھلا دے، اس کی دنیا بدل جائے۔ اس علی کو کیا کہو گے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنی گود میں لٹا کر اپنا زبان مبارک چسائی ہو، جس علی کو اپنی گھٹی میرے مصطفیٰ نے دی ہو، اس میرے مولا علی کو پھر آپ کیا کہو گے؟ میرے دوستو بزرگوں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں، آپ کی تعلیمات بتانے سمجھانے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا خواجہ غریب نواز کے نقش قدم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات نکلی ہے چونکہ مولا علی کی، مولا علی کے 12 سوال اور بات ختم، یا پھر ابھی کر دے ختم کیونکہ آپ کو نہیں ہوگی ہضم، میں کر دوں ختم۔ بول لو بول لو بول لو، ہاتھ اٹھا کے بولو، کوئی پکڑ کے نہیں لے کے جائے گا، بولو اچھی بات سے، جو کھڑے ہیں آپ بھی بولنا اچھی بات سے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے توجہ رکھیں میری طرف۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے کیا علم، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور 13 تاریخ کو حضرت علی کی ولادت ہے جو کہ کعبے کے اندر ہوئی ہے، کعبے کے اندر پیدا ہوئے 13 رجب کو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ علی کی بات کروں، گفتگو پھر میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی منبر مصطفیٰ پر بیٹھے ہیں، حضرت علی نے فرمایا سلونی، اور بیٹھنے والوں مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں تمہیں یہیں بیٹھے بیٹھے بتاؤں گا۔ جبریل امین آسمان سے آئے انسانی شکل میں، کہا علی اتنا بڑا سوال کرتے ہیں، جو پوچھوں گا بتاؤ گے؟ کہاں بتاؤں گا؟ کہا علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ جبریل امین انسانی شکل میں آئے، کہا علی بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی فرماتے میں نے پہلے آسمان میں دیکھا، جبریل آواز کھولو، جبریل نظر نہیں آیا۔ دوسرے آسمان پہ دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ تیسرے آسمان پہ دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ چوتھے پہ دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ پانچویں پہ دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ شجرہ پہ دیکھا، جبریل نظر نہیں آیا۔ ساتوں زمینیں دیکھی ہے، جبریل نظر نہیں آیا۔ حضرت علی کے ماننے والوں ہاتھ پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آواز تگڑی ہونی چاہیے۔ حضرت علی سے جبریل نے پوچھا بتاؤ جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں ساتوں زمینیں دیکھی، جبریل نظر نہیں آیا۔ ساتوں آسمان دیکھے، جبریل نظر نہیں آیا۔ جو برابر میں بیٹھا ہوا تھا اس کا ہاتھ میں نے پکڑا، ہاتھ پکڑ کے کہا ارے مجھ سے مذاق نہیں کر، تو ہی تو جبریل بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا مجھ سے مذاق نہیں کر، تو ہی تو جبریل بیٹھا ہے۔ اسی حضرت علی کی بارگاہ میں یہودی آئے 12، کہنے لگے علی وہ ایک بتا جس کا 2 نہیں۔ مولا علی نے کہا اللہ ایک ہے 2 نہیں۔ علی وہ 2 بتا جس کا 3 نہیں۔ مولا علی نے کہا دن اور رات یہ 2 ہے 3 نہیں۔ علی وہ 3 بتا جس کا 4 نہیں۔ فرمایا لوح قلم کرسی یہ 3 ہے 4 نہیں۔ علی وہ 4 بتا جس کا 5 نہیں۔ فرمایا قرآن تورات انجیل زبور قرآن یہ 4 ہے 5 نہیں۔ علی وہ 5 بتا جس کا 6 نہیں۔ فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء۔ ہائے ہائے ہائے، تگڑے ہو جاؤ تگڑے ہو جاؤ، بات بڑی تگڑی آنے والی ہے۔ ایک سانس میں پیش کرنے لگا ہو، لیکن جیسی میری جان لگنی ہے ایسی آپ کی بھی جان آنی چاہیے، تاکہ مولا علی کا کھایا ہے تو حلال کرو، حلال کر۔ مولا علی کا کھایا ہے تو پتہ چلے کہ واقعی علی کے ماننے والے ہیں۔ اب توجہ کرنا، ایک سانس میں پیش کرنے لگا ہو، مولا علی سے یہودی نے سوال کیا علی وہ ایک بتا جس کا 2 نہیں۔ علی نے کہا اللہ ایک ہے 2 نہیں۔ علی وہ 2 بتا جس کا 3 نہیں۔ فرمایا دن اور رات یہ 2 ہے 3 نہیں۔ علی وہ 3 بتا جس کا 4 نہیں۔ فرمایا لوح قلم کرسی یہ 3 ہے 4 نہیں۔ علی وہ 4 بتا جس کا 5 نہیں۔ فرمایا تورات انجیل زبور قرآن یہ 4 ہے 5 نہیں۔ علی وہ 5 بتا جس کا 6 نہیں۔ فرمایا فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ 5 ہے 6 نہیں۔ علی وہ 6 بتا جس کا 7 نہیں۔ فرمایا اللہ نے 3 دن میں آسمان کو بنایا ہے 3 دن میں زمین کو بنایا ہے، یہ ٹوٹل 6 ہے 7 نہیں۔ علی وہ 7 بتا جس کا 8 نہیں۔ مولا علی کہتے ہیں ہفتے کے دن بھی 7 ہے، کعبے کے چکر بھی 7 ہے، میرے مصطفیٰ کے بچے بھی 7 ہیں۔ علی وہ 7 بتا جس کا 8 نہیں۔ فرمایا کعبے کے چکر بھی 7 ہے، ہفتے کے دن بھی 7 ہے، میرے مصطفیٰ کی اولاد بھی 7 ہے۔
علی وہ 8 بتا اس کا 9 نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے آسمان کو اٹھایا ہوا ہے, یہ 8 ہے 9 نہیں. علی وہ 9 بتا اس کا 10 نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے 9 امتی باغی تھے, یہ 9 ہے 10 نہیں. علی وہ 10 بتا اس کا 11 نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں سرکار کا کوئی امتی حج کرنے چلا جائے, حج کا کوئی رکن باقی رہ جائے, 3 روزے وہاں رکھے 7 روزے آگے رکھے, یہ 10 ہے 11 نہیں. علی وہ 11 بتا اس کا 12 نہیں. مولا علی کہتے ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے 11 تھے 12 نہیں. علی تواز تگڑی ہونی چاہیے. علی وہ 11 بتا جس کا 12 نہیں. حضرت علی کہتے ہیں حضرت یعقوب کے بیٹے 11 تھے 12 نہیں. علی وہ 12 بتا جس کا 13 نہیں. حضرت علی کہتے ہیں سال کے مہینے بھی 12 ہے اور سال کے مہینے بھی 12 ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, سال کے مہینے بھی 12 ہے. میرے دادا یعقوب کی اولاد بھی 12 ہے. اور فرمایا کہ میرے مصطفیٰ جس تاریخ کو آئے ہیں وہ تاریخ بھی 12 ہے. ارے سارے یہودی قدموں میں بیٹھتے ہیں. ایک بڑا یہودی کہنے لگا علی بتا یہ ہاتھی کیوں بنا؟ حضرت علی نے فرمایا نواب کی نافرمانی کرتا تھا, اللہ نے ہاتھی بنا دیا ہے. علی یہ سور کیوں بنا؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرتا تھا, اللہ نے سور بنا دیا ہے. علی یہ بندر کیوں بنا؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبیوں کو برا کہتا تھا, اللہ نے بندر بنا دیا ہے. ارے سارے یہودی کہنے لگے علی 2 سوال اور ہے. فرمایا بولو کیا سوال ہے؟ فرمایا علی انڈے کون سے جانور دیتے ہیں, بچے کون سے جانور دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے کان باہر ہو وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہو وہ بچے دیتے ہیں, جن کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتے ہیں. فرمایا ڈولفن مچھلی اتنی بڑی مچھلی ہے, کان اندر ہے انڈے دیتی ہے. خرگوش چھوٹا سا جانور ہے, کان باہر ہے بچے دیتا ہے. سارے یہودی قدموں میں بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے ارے جب مصطفیٰ کے غلام علی کا علم اتنا ہے, اس کے آقا محمد کے علم کی کتنی شان ہے. بولو اسی آواز سے. وہ ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے. سارے کے سارے قدموں میں بیٹھے اور کہنے لگے کہ جس مصطفیٰ کے امتی کا علم اتنا ہے, ادھر سوال ادھر جواب, ادھر مانگ ادھر عطا, اور جس کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہے. جن کے غلاموں کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے, ان کے آقا کو اللہ نے کتنا علم دیا. لہٰذا بات ختم کرنے لگا ہوں اس شعر کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے بتاؤ جتنی باتیں آپ کو شریعت کی اور احادیث کی, رسول اللہ کی باتیں جو بھی بتائی ہے, ان تمام پر عمل کرو گے نا؟ خود بھی کرو, گھر والوں کو بھی کراؤ. وہ یہ بابے جو عورتوں میں گھستے ان سے دور رکھو. تیار ہو کر بیک اپ کر کے اماں جی کہاں جا رہی ہے باجی؟ کب پیر صاحب کی زیارت کرنے. میں نے کہا تو زیارت کرنے نہیں جا رہی, وہ تجھے زیارت کے لیے بلا رہا ہے. یہ میک اپ کر کے کون سی پیر صاحب کی زیارت ہے بھائی؟ ہر سال یا ہر مہینے پیر صاحب کے مزار پہ حاضری کے لیے جائے. پیر صاحب کی زیارت ہوگی, پیر صاحب تو نہیں ہے, ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا میری بہن پیر صاحب تیری زیارت کرے گا, تو اس کی نہیں کرے گی. یہ تو اتار منہ تو دھو کے جا, اللہ کے ولی کے دربار پہ جا رہی ہے. اور ایسے ہی پیر ہیں کوئی سینے لگا رہا, نیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں آپ, انٹرنیٹ پر دیکھو کتنی تباہی مچی ہوئی ہے. کوئی عورتوں کو چوم رہا ہے, کوئی سینے لگا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, میرے نبی سے بڑا کوئی پیر نہیں. میرے مصطفیٰ نے کبھی بھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے بیعت نہیں کی اس کی. اللہ کی قسم, پڑھو حدیث ہے. سرکار جب بھی بیعت کرتے تھے پردے کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی, سرکار کوئی چادر مبارک دیتے تھے, ایک کونا پکڑتے, ایک کونا تم پکڑ لو, اور جو پڑھاؤں وہ پڑھ لو, تم بیعت ہو جاؤ گی. ہاتھ کسی کا نہیں آئے گا. مجھے بتاؤ میرے نبی سے بڑا بھی کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ آج کے تو بغل میں لے کے مرید کرتے ہیں, استغفر اللہ العظیم. اور ایسے ہی, اور میں نے کہا وہ تو خبیث جاہل ہیں پیر, اس سے بڑے بے شرم بے غیرت وہ لوگ ہیں جو اپنی ماں بہنوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں. اور بیٹھے ہو, ایسی باتیں کس کو ہضم ہوگی میرے بھائی؟ تم بولو گے یہ کیا بلا لی بلا, یہ کیا کیا بول رہا ہے.
میں نے کہا نا میرے پاس تو یہی مواد ہے، تگڑا ہو کے سننا پڑے گا بیٹا۔ ہاں میں نے کہا بے غیرت والی تقریر نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے مالکوں کا کھاتا ہوں تو حق بات کر کے جاتا ہوں، اپنے مجھے آگے مر کے منہ دکھانا ہے، تو لہٰذا کوئی کسی کے اندر حاضر نہیں ہوتا، کوئی کسی کے اندر استغراق نہیں فرماتا، لہٰذا ان چیزوں سے بچاؤ۔ گھر میں مزار پہ عورتوں کو نہیں لے کے جایا کرو، اور اگر پھر بھی وہ جائے تو خود لے کے جاؤ، اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ، بھائی جائے، باپ جائے، بیٹا جائے، شوہر جائے، جن سے نکاح منع ہے، جن سے نکاح منع ہے یعنی حرام ہے، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ جائے، اور جن سے نکاح ہو سکتا وہ چونکہ محرم ان کے ساتھ منع ہے۔ جہاں تو ابھی رشتہ داری کر دو وہ تو گاڑی پہ گھوم رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ 14 فروری گزری ہے، پھول ڈے ہوتا ہے نا، چھوڑا چھوری کا پھول ڈے، پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آئے ویلنٹائن ڈے، میں نے کہا لعنت ڈے، یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے تیرا یہ۔ اب میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، میں اگر چل مثال ہے کوئی بھی شخص ہو، توجہ ہے نا ابھی، کوئی بھی شخص ہو 14 فروری کا ویلنٹائن بنا ہے، اگر اسے پوچھے کدھر گیا تھا، وہ ڈیٹ مارنے گیا تھا، اچھا کیا کرنے گیا تھا، کہا وہ ہو نا وہ، ہائے 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 تیری مسکراہٹ پہ صدقے جاؤں، کہا اس کو لے کر گیا تھا، پھول دے کر آیا ہوں، تو آپ اس سے کہو گے اچھا آپ اس کو پھول دے کر آئے، وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ کہ میری تو کچھ نہیں لگتی، صرف منگیتر ہے۔ میں نے کہا تیرا نکاح ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں، تو میں نے کہا ابھی تو تیرے لیے حرام ہے بیٹا، وہ تو نے کی اپنی اماں کو پھول دینا تاکہ وہ تجھے دعا دے، تو ابھی وہ پھول لے گی، جب وہ آئے گی تو جوتا دے گی، ہاں 6 نمبر والا کی لے کر آؤ جا کے بازار سے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اپنی ماں باپ کی خدمت کر، ان سے کچھ نہیں ملے گا، نکاح ہو جائے نا، نکاح کے بعد بیوی کو سینے لگاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، بیوی کو گھر کی نوکرانی نہیں بناؤ، کام کاج میں خود بھی ہاتھ بٹاؤ۔ میں مسجد کا امام ہوں، مدرسے پڑھاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم ہے اپنے گھر کا کام میں مل کے کرواتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں، کیا شرم کی بات ہے؟ میرے مصطفیٰ گھر کے کام نہیں کرتے تھے کیا؟ کہ سرکار کی بیویاں نہیں تھی گھر میں؟ سرکار بکریوں کا دودھ نہیں نکالتے تھے؟ اپنی چپل مبارک نہیں سیتے تھے؟ تو پھر اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ امام صاحب جوتے پالش کر رہے تھے تو میں نے کہا موت آ گئی امام صاحب کو، کون سی بڑی بات ہے؟ بھائی نبی کی سنت ہے، گھر والی اگر بیمار ہے تو امام صاحب یا کوئی بھی بندہ شوہر گھر کا کام کر لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ اور میں نے کہا کبھی کبھی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹوا دیا کرو تاکہ مصطفیٰ کریم کی سنت کا ثواب نصیب ہو جائے۔ اگر اس کو نوکرانی بنا کے رکھو گے گھر بگڑ جائے گا، صبح سے شام تک وہ محنت کرے، رات کو اٹھا کے تنگ کرو کہ پانی پلاؤ، یہ کرو، نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو خدا کے بندے تبھی تو نے بھی کہا کہ تو آج آرام کر، میں تیرے حصے کا کام کرتا ہوں، کبھی کہا ہے؟ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی اتنی غیرت پیدا نہیں کی، کبھی یہ غیرت پیدا کر کے دیکھو، خدا کی قسم تیرا گھر جنت کا ماحول بنے گا۔ مصطفیٰ کریم کی باتیں گھر کے اندر جنت بنا دیتی ہے، کوئی کرے تو صحیح نا۔ لوگ جھگڑے ہمارے پاس لاتے ہیں، مولوی صاحب یا یوں ہے، گھر میں یوں ہے، ہماری بنتی نہیں، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پھلانا نہیں ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتی ہے۔ میں نے کہا سب وہی کرتی ہے، آپ تو مسجد کے امام صاحب ہوں گے، آپ تو کچھ نہیں کرتے ہوں گے، عجیب تماشا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور بھائی وہ کچھ کر رہی ہے تو آپ بھی تو کچھ کر رہے ہوں گے یار۔ یہ تالی جب دو ٹکرائیں گے تو آواز آئے گی نا اس کی، یہ ایک ہی راتے رہو تو آواز آئے گی اس کی، سارا ملبہ عورت پہ ڈال دے تو آپ بھی کچھ کر رہے ہوں گے، آپ بھی عزت سے رہنا سیکھو، انشاءاللہ وہ بھی عزت سے رہنا سیکھ جائے گی۔ چھیڑو گے تو پھر وہ چھوڑے گی نہیں، وہ بڑی ڈاڈی ہے، وہ بولو تو صحیح نا یار۔ ہاں تو لہذا آپ کی دونی بھی کر دوں، اپنی بیویوں کی خدمت کرو، اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، اپنا اٹھا ہوا پلاؤ، میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، بیویوں کو اٹھا ہوا کھاؤ، میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرو، بچوں کو پالو اور اس کے حلال کھلاؤ۔ اگر باہر جاؤ کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے نا، میرے مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا حلال کما کر بیوی بچوں کو کھلانا بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ ضرور نہیں تو باہر کسی کو فقیر کو دے، اور بیوی بچے گھر میں بیٹھے اپنے ہاتھ سے حلال کما کے بیوی بچوں کو ہاتھ سے کھلا، پھر دیکھ خدا کی قسم زندگی بھر تیرے گھر کے اندر کیسی خوشحالی کا ماحول ہوتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، سرکار کی حدیثیں اور سرکار کی زندگی کو اپنے گھر کے اندر حاصل کرو، اپنے گھر کے اندر لاؤ، تاکہ پھر ہمارا گھر اور نفرتیں ختم ہو اور عزت کا اور ادب کا اور خوشحالی کا گھر کے اندر ماحول بنے، تاکہ صبح ہم جائیں تب بھی مسکرا
کر جائیں، واپسی آئیں تو تب بھی مسکراتے ہوئے گھر میں آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ. پھر میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ کہاں گیا تھا؟ پھول دینے گیا تھا. اب اس سے کہیں اچھا آپ پھول دینے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ کہ آج پھول ڈے ہے. اصل میں نہیں، بات سمجھا رہا ہوں آپ کو، آپ خود بولیں گے کہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کہاں گئے تھے؟ کہ پھول دینے گیا تھا. کس کو؟ منگیتر کو. اچھا ٹھیک ہے جی، دے کے آ گیا؟ بالکل دے کے آ گیا. اور ادھر توجہ کرو، ادھر کرو. دے کے آ گیا بالکل. اچھا تو آپ جب اس کو پھول دینے گئے تھے تو آپ کی بہن کو بھی کسی نے دیا ہوگا؟ نہیں یہ کیسی بات کر رہا؟ چماٹ پڑے گا میرے ایسی میری بہن. اچھا تیری بہن ایسی نہیں ہے، تو مقصد یہ ہے کہ تو کسی اور کی اولاد ہے، وہ کسی اور کی اولاد ہے. بھائی تیری بہن ایسی نہیں ہے، تو کہہ رہا کہ میری بہن ایسی نہیں. تو جب تیری بہن ایسی نہیں تو پھر تیرا باپ کوئی اور ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے. جب تو کسی کی بہن کو دے رہا ہے تو تیری بہن کیسے بچ سکتی ہے گھر کے اندر؟ کبھی نہیں سوچا لوگوں نے. اٹھا کے بٹھا کے لے جاؤ. تو میں نے کہا آج تو کسی کی بہن بیٹی کو لے کے جائے گا، کل تیری بہن بیٹی بھی گھر سے جائے گی. بیٹا یہ مکافات عمل ہے، جو کرو گے بھگتنا پڑے گا. آج کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے، تمہاری بہن بیٹی بھی، میرے نبی نے فرمایا ان الزنا دین، فرمایا زنا یہ قرض ہے. زنا ایک قرض ہے، تجھے دینا پڑے گا تیری ماں سے، تیرے باپ سے، تیری ماں سے، تیری بہن سے، تیری بیٹی سے، تیری بیوی سے. تجھے چکانا پڑے گا. یہ تیری بہن کے ساتھ زنا ہوگا، یا تیری ماں کے ساتھ ہوگا، یا تیری بیٹی کے، تیری بیوی کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ تو نے کیا ہے. مرنے سے پہلے تجھے قرض دینا پڑے گا. اب بتاؤ یہ کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے نہیں ہو رہے؟ نوجوانوں کے اندر جتنے میرے پیارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں تمہارا چھوٹا بھائی ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ ہمارا دین کیا ہے. ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ ہمیں تو شرم آتی ہے مسلمان کہتے ہوئے بھی کہ ہماری حرکتیں ایسی ہیں. اللہ کا گھر سے اذان ہے تو ہم تھلوں پہ ہوٹلوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مسجد میں وہی جو بیچارے بوڑھے باڑے جو ہوتے ہیں، وہی جن کا آخری اسٹیپ چل رہا ہے، وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور میں نے کہا وہ تو پڑھے گا، اس کو تو پتا ہے مجھے مرنا ہے. اصل مزہ آئے گا نوجوان جا کے مسجد بھر دے تو مزہ ہے نا یار. تیرے میرے جیسا نوجوان اٹھا کٹا جا کے نماز پڑھے تو مزہ ہے نا. تاکہ ہم یہ آج ارادہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد غریب نواز کے صدقے تیرا گھر ویران نہیں ہوگا، تیرے گھر کو آباد بھی ہم کریں گے جن کو تو نے جوانی عطا فرمائی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اور گفتگو کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. عرف تاجی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. جہاں پر 29 حروف پورے ہو جائے سبحان اللہ کہتے ہوئے پنجوں کے بل زور سے اونچی آواز سے کھڑے ہو جانا. سلام پڑھا جائے گا. الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، ہا نے کہا خیر الورا آ رہا ہے، تا نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، سا نے کہا خالق الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، سا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، شین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے. توجہ رہے، آواز تگڑی ہونی چاہیے. شین نے کہا شافی ہمیشہ آ رہا ہے، سعد نے کہا صادق کو امین آ رہا ہے، دعاد نے کہا ضعیفوں کو مولا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، زوا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، عین نے کہا غریبوں کا مددگار آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوہے محفوظ والا آ رہا ہے، اور میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، اور نون نے کہا نور والا آ رہا ہے، واؤ نے کہا والضحیٰ کے چہرے والا آ رہا ہے، اور یا نے کہا سب نبیوں سے اونچی شان والا آ رہا ہے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے.